السلام علیکم دوستوں، ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو ویلکم کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی یہ جو تقریب ہے، اس کو جس طرح سے آپ طالب علموں نے آرگنائز کیا ہے، یہ واقعی آپ ایک مبارکباد کے مستحق ہیں۔ چاروں صوبوں سے یہاں پر لوگ موجود ہیں، پروفیسر حضرات یہاں پر موجود ہیں، اور یہ طالب علموں نے خود اپنے آپ کو آرگنائز کیا ہے۔ اس سے زیادہ امیزنگ بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں پہ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں صبح سے، جن کو واقعی علم سے پیار ہے اور علم کی پیاس ہے۔ مجھے امید ہے کہ کیونکہ ہم 1:30 بجے لیکچر شروع کر رہے ہیں کہ آپ کی علم کی پیاس جو ہے وہ آپ کی پیٹ کی بھوک کو روک کے رکھے گی، اور تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ برداشت کریں گے کہ لیکچر سنا جائے، پھر اس کے بعد آپ کو کھانا پینا بھی مل جائے گا۔ تو لاہور میں ہم کہتے ہیں کہ تخت ہے نا، آپ کو پتہ ہے پنجاب کا، تو لاہور میں ہم کہتے ہیں کہ جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا نہیں، کہتے ہیں نا۔ تو یعنی کہ میرے پشتو ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو ہم ترقی پسندوں کا یہ جواب ہے، جڑا لاہور جمیا انہیں ویکھیا ہی کچھ نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کیونکہ یہ تخت ہے تو ایک سمندر غربت کا، استحصال کا ہمیں پورے پاکستان کے اندر نظر آتا ہے، پنڈوں کے اندر نظر آتا ہے، ہم سے دور دراز علاقوں کے اندر نظر آتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ، اور جب تک ہم اس کے ساتھ نہیں جڑیں گے، ہم ترقی پسند لوگ، تو اس کا مطلب ہے ہماری ترقی پسندی بیکار ہے۔ تو لاہور تک ہم نے محدود نہیں رہنا۔ اسی لیے ہمارے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ سندھ سے ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے، اور ایون پنجاب کے دور دراز علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو ویلکم ٹو لاہور، اور آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ میرا کام بہت ہی آسان کر دیا مجھ سے پہلے سے جو اسپیکر آئے تھے انہوں نے، یعنی ڈاکٹر سید عظیم نے، کہ انہوں نے آپ کو ایک پوری تاریخ بتائی، مارکسزم کی نظریاتی تاریخ۔ تو میں ان کا انتہائی مشکور ہوں اس حوالے سے، کیونکہ وہ تاریخ بتا کر انہوں نے در حقیقت وہ سب باتیں کر دیں جو میں صبح رات کچھ بلکہ جب بیٹھ کے لیکچر بنا رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ ساری باتیں میں کر رہا ہوں، مگر اس سے پہلے والی باتیں تو میں کر ہی نہیں رہا، یہ کیسے لوگ سمجھیں گے۔ وہ سارا مسئلہ پروفیسر عظیم نے حل کر دیا، تو میں ان کا مشکور ہوں۔ بہت اچھا لیکچر تھا، بڑا شاندار لیکچر تھا۔ اور میرے کچھ ساتھی مجھے کہہ رہے تھے، خاص طور پہ جو خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے تھے، کہ ہمیں تو آدھی بات سمجھ نہیں آئی کیونکہ ہم پشتوں میں چیزیں سمجھتے ہیں۔ تو ان کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ تمام لیکچرز ہم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اگر میری بات کچھ تیز ہو جائے یا عظیم کی بات کچھ تیز ہو تو فکر نہ کریں، آپ بے شک ہم سے 100 دفعہ وہ لیکچر دوبارہ کرائیں، یوٹیوب پہ، انٹرنیٹ پہ ہم یہ سب چیزیں اپلوڈ کر دیں گے۔ تو دوستوں، ایک ٹی وی کا ڈرامہ میں دیکھ رہا تھا اسٹار ٹریک کے نام سے، جس میں پوری یونیورس میں ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اور تباہی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جو ہیروئن ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ جب تک ہم اس تباہی کی جڑ پر نہیں پہنچیں گے، اس وقت تک ہم دوبارہ سے اپنی تہذیب کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے۔ تو میں نے سوچا یار یہ تو فلم جو ہے میری بات کر رہی ہے کہ جب تک ہم سوویت یونین کی توڑ پھوڑ کو نہیں سمجھیں گے تو اس وقت تک ہم دوبارہ سے بائیں بازو کو مضبوط نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ انتہائی اہم سوالوں میں سے ایک اہم سوال ہے۔ اس سلسلے میں آج سے 20 سال پہلے جب کامریڈ عرفان، میں اور کامریڈ سید عظیم اور عامر بٹ ہمارا دوست ہوتا تھا، اور بھی دوست یار تھے، سعدیہ طور وغیرہ، ہم نے مل کر لاہور پارٹی بنانی شروع کی، تو اس وقت میں نے ایک کتاب لکھنی شروع کی جو آپ کے سامنے ہے۔ اس کا نام ہے The Long March: A Marxist Examination of the Defeat of Socialism in the USSR۔ اب یہ کتاب میں نے لکھ تو ماری، مگر میری اس وقت عمر جو تھی وہ آپ جتنی تھی، اتنی کوئی اچھی کتاب نہیں ہے یہ، مگر اس کا بیسک آرگیومنٹ اس کی درست ہے، مگر اس میں کافی کچھ لکھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی جس طرح فیض صاحب کہتے ہیں نا کہ ہم نے زندگی میں 2 کام کیے، کچھ عشق کیا، کچھ کام کیا، دونوں بھی ناکام ہوئے، تو یہ کتاب بھی اسی قسم کا معاملہ ہے۔ امید ہے کہ اس کو آپ کی مدد سے کچھ بہتر کیا جائے گا۔ مگر بہرحال اس کتاب کی جو بیسک آؤٹ لائن، جو بیسک تھیسس ہے اس کتاب کا، اس سے آج بھی 20 سال بعد بھی میں اتفاق کرتا ہوں کہ میرا جو انالیسس اس وقت پریزنٹ کیا اس میں 19-20 کا تو فرق آیا ہے، مگر بیسک تھیسس جو میں نے اس وقت لکھا اسی سے میں آج بھی اتفاق کرتا ہوں۔ تو شروع کرنے سے پہلے میں یہ لینن کی ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے، وہ کہتے ہیں بیٹن آرمیز لرن ویل، کہ جس فوج نے شکست دیکھی ہے نا وہ اپنی شکست سے سیکھتی ہے فوج۔ جس شخص نے زندگی کے اندر مشکلات دیکھی ہیں وہی اپنی مشکلات سے سیکھ سکتا ہے۔
اور میں نے اس کتاب کا نام بھی لانگ مارچ اس لیے رکھا کیونکہ ماؤ زیدونگ نے جب اپنی جدوجہد کی تو ایک پوائنٹ پر ان کو بہت بری شکست سے دوچار ہونا پڑا اور ان کو ایک بڑی لمبی لانگ مارچ کرنی پڑی. لانگ مارچ کی وہ والی مارچ نہیں تھی جو اسلام آباد سے لاہور سے اسلام آباد چل پڑتے ہیں. یہ ایسی مارچ تھی جس میں لوگ ان پہ بمباری کر رہے تھے, قتل کر رہے تھے ان کو, اور وہ اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھے. اور جب وہ مارچ ختم ہوئی تو ہزاروں لوگوں کی جو فوج پیپلز لبریشن آرمی تھی وہ 6000 لوگوں تک بچ رہ گئی, اور سب بڑے ڈپریس تھے کہ ہمارے ساتھی کچھ مارے گئے, کچھ چھوڑ گئے. مگر ماؤ کے جو کریزی لیول کا اس کا آپٹمزم تھا, اس نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں, اب تو ہم پہلے سے بہتر پوزیشن میں. انہوں نے کہا یہ پاگل ہو گئے, پہلے سے بہتر پوزیشن میں, 6000 بندہ صرف ہمارا بچ گیا. انہوں نے کہا کہ جو 6000 بندہ بچ گیا ہے وہ سنہرے لوگ ہیں, اور آپ دیکھیں کہ یہی کایا پلٹیں گے. اور حقیقت میں ایسے ہوا. پالیسیز انہوں نے اپنی تبدیل کی, فائٹنگ اسٹریٹجی اپنی تبدیل کی, اور اس کے بعد ایک کے بعد دوسری, دوسرے کے بعد تیسری کامیابی حاصل کرنی شروع کی. یعنی کہ اگر ہم اپنی شکست سے سبق حاصل کر لیں, اسباق حاصل کر لیں, تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی. میں شروع کرنا چاہوں گا اپنی بات چیت ان عام فہم باتوں سے جو آپ کو سننے میں ملتی ہیں ٹی وی پہ اور ریڈیو پہ اور اخبارات کے اندر اور کتابوں کے اندر بھی, اور ہمارے مولوی حضرات بھی کرتے رہتے ہیں. ان کو میں کہوں گا ریئیکشنری تھیوریز اگینسٹ سوشلزم, کیونکہ یہ دائیں بازو کے نقطہ نظر ہیں, ان کا بائیں بازو سے کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ فلسافیکل ہیں, کچھ معاشی ہیں, کچھ سیاسی ہیں. فلسفے کے میدان میں ہمیں اکثر یہ بتایا جاتا ہے کہ سوشلزم کا اصل مسئلہ یہ ہے دیٹ اٹ اگنورز the spiritual aspects of humanity. spiritual aspects سے مطلب یہ ہے کہ ہمارے خیالات کی دنیا, ہمارے تصورات کی دنیا, ہماری کیا کہنا چاہیے دینی مسائل کے حوالے سے اور انٹلیکچوئل مسائل کے حوالے سے, اس لیے اس کا اصل مسئلہ یہ. معاشی اعتبار سے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ انڈیویجولزم کے خلاف ہے, انفرادیت کے خلاف ہے, یہ انسینٹیوز کے خلاف ہے, یہ معاشی نظام میں سب برابر ہو جاتے ہیں اس لیے یہ معاشی نظام نہیں چل سکتا. اور پالیٹکس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ سوشلزم تو بڑی سفاک قسم کی ایک ڈکٹیٹرشپ ہے, ملینز آف لوگوں کا قتل عام کرنے کے لیے یہ ڈکٹیٹر ہیں اور وغیرہ وغیرہ. اور ان میں سے ہر سوشلسٹوں کی بشمول ڈاکٹر خالد مسعود صاحب کی اصل خواہش یہ ہے کہ یہ کو بہت بڑے لیڈر بنے اور پھر سب کو اپنے بوٹوں تلے جو ہے رون دیں. یہ سبق سکھائے جاتے ہیں عام لوگوں کو, مگر یہ سب جھوٹ ہے. آئیے ان کو ایک ایک کر کے, پہلے ان کو ایک ایک کر کے ایڈریس کرتے ہیں تاکہ آپ کا مائنڈ ان سے کلیئر ہو, پھر آگے چلیں گے. دیکھیں جی, مٹیریلزم ہمارا بنیادی فلسفہ ہے. مادیت کو ہم دیکھتے ہیں, جس کو ہم جدلیاتی مادیت کہتے ہیں یا مٹیریلسٹ انٹرپریٹیشن آف ہسٹری اس کو کہتے ہیں. اب اس کا جو سب سے انگریزی کا لفظ ہے کریس, یعنی کہ گھٹیا, سب سے بیکار جو انٹرپریٹیشن ہے نا وہ یہ ہے کہ خیالات غیر اہم ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ جی مادی معروضی حالات کو آپ نے دیکھنا ہے. مگر یہ نقطہ نظر مارکس کا کبھی نہیں تھا کہ مادی معروضی حالات اہم ہوتے ہیں, خیالات اہم نہیں ہوتے. اگر مارکس کا یہ خیال ہوتا کہ خیالات اہم نہیں ہیں تو ساری زندگی اس نے اپنی لگا دی ہوتی داس کیپٹل لکھتے لکھتے. ظاہری بات ہے اس کا خیال تھا کہ خیالات انتہائی اہم ہیں, اسی لیے اس نے اپنی ساری زندگی خیالات کو تبدیل کرنے میں صرف کی. بات یہ ہے کہ مٹیریلزم یہ فلسفہ نہیں ہے کہ خیالات غیر اہم ہیں, مٹیریل کنڈیشنز اہم ہیں. مٹیریلزم یہ فلسفہ ہے کہ ہمارے تمام خیالات ہمارے مادی معروضی حالات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے. جڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے ذہن میں خیالات آتے ہیں وہ اس نتیجے میں آتے ہیں کیونکہ جو ہمارے ایکسپیرینسز ہیں, جو ہماری زندگی کے تجربات ہیں, ان پر ہم سوچتے ہیں, ان پر ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں, ان کو ہم تبدیل کرنے کے لیے کئی نئے خیالات پیدا کرتے ہیں. وہ کبھی خیالات کامیاب ہوتے ہیں, کبھی کامیاب نہیں ہوتے. یعنی انسانی زندگی میں تمام خیالات جو آئے ہیں وہ در حقیقت ان مادی معروضی حالات کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, تمام خیالات. اور دوسری بات یہ کہ تو لہٰذا مارکس کا تصور یہی ہے کہ جب تک ہم کسی گیون پیریڈ آف سوسائٹی میں جو ڈومیننٹ خیالات ہیں, جو کہ اس وقت کی حاکم طبقے کے خیالات ہیں, ان کو جب تک نہیں توڑیں گے اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی. نظریاتی سٹرگل لہٰذا مارکسزم کے لیے اہم ترین حصہ ہے. ایک حصہ نہیں ہے, سب سے اہم حصہ ہے نظریاتی جدوجہد. مارکس لکھتے ہیں کمیونسٹ مینیفیسٹو میں
Does it require deep intuition to comprehend that man's ideas, views, and conceptions? In one word, man's consciousness changes with every change in the conditions of his material existence, in his social relations, and in his social life. کیا اس کے لیے آپ کو بڑی کوئی ٹیٹی فنٹوش سائنس چاہیے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ بھئی جیسے آپ کے حالات تبدیل ہوتے ہیں آپ کے خیالات بھی تبدیل؟ اتنی سادہ سی بات ہے جو سمجھ نہیں پا رہے لوگ، اتنی سادہ سی بات ہے. تو مارکس لکھتا ہے اسی طرح جرمن ایڈیالوجی میں، مٹیریلزم ڈز ناٹ ایکسپلین پریکٹس فرام دی آئیڈیا بٹ ایکسپلینز دا فارمیشن آف آئیڈیاز فرام مٹیریل پریکٹس. ہم ایک مادی دنیا میں رہتے ہیں، اس مادی دنیا میں ہمارے اعمال ہوتے ہیں، ان اعمال کے حساب سے ہی ہمارے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں. اچھے وہ ایرسٹوٹل بھی کہتا ہے نا کہ ایکسلنس از اے ہیبٹ. تو ہمارے اعمال کے نتیجے میں ہی ہمارے خیالات پیدا ہوتے ہیں، ہمارے خیالات کے نتیجے میں ہمارے اعمال ہوتے ہیں، مگر ہمارے اعمال ایک مادی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ مادی دنیا ہم سے پہلے سے یہاں پہ اس کائنات میں تھی. یہ کائنات آپ کے اور میرے پیدا ہونے سے پہلے تھی، انسانیت کے پیدا ہونے سے پہلے تھی. لہٰذا آبجیکٹو جو چیز ہے، آبجیکٹ جو ہے وہ سبجیکٹ سے پہلے آیا ہے. فلسفے کی زبان میں ہم اس کو کہیں گے کہ مادی دنیا یعنی آبجیکٹو ورلڈ ہمارے تصورات اور خیالات سے پہلے اس نے جنم لیا. ہمارے ہونے سے پہلے بھی ایک دنیا تھی. ہمیں پتہ ہے اس زمانے میں ڈائناسور ہوتے تھے، انسان نہیں ہوتے تھے. سو پلیخانوف لکھتا ہے آئیڈیلزم سیز دیٹ وداؤٹ سبجیکٹ دیر از نو آبجیکٹ. یعنی مادی دنیا ہے اس لیے کیونکہ ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں. کتنی عجیب و غریب بات ہے. یعنی ہم کسی چیز کے بارے میں اگر نہ سوچیں تو وہ نہیں ہوگی. اسٹوپڈ بات ہے. The history of the earth shows that the object existed long before the subject appeared. یعنی کہ consciousness بعد میں آئی، پہلے مادہ تھا. Long before the appearance of organisms possessing a perceptible degree of consciousness. اس سے پہلے کہ ایسی زندگی شروع ہوئی جو کہ تصورات رکھتی تھی، خیالات رکھتی تھی، اس سے پہلے یہ کائنات ایگزسٹ کرتی تھی. The history of development reveals the truth of materialism. سائنس نے مٹیریلزم کو سچ ثابت کر دیا، اس کو غلط ثابت کیا ہی نہیں جا سکتا. تمام آئیڈیلزم اب بیکار فلسفہ ہے، ویسٹ آف ٹائم ہے، بلکہ صرف اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو ہم ریفیوٹ کریں اور آگے بڑھیں. لینن لکھتے ہیں our sensation, our consciousness is only an image of the external world and it is obvious that an image cannot exist without the thing imaged. یعنی کہ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی تصور رکھتے ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم تصور کسی ایسی چیز کے بارے میں رکھیں جو ہے ہی نہیں. کوئی چیز ہے جس کے بارے میں ہم تصور رکھتے ہیں. تو اسی طرح لینن لکھتے ہیں آبجیکٹو ریالٹی انڈیپینڈنٹ آف مین ایز اے سورس آف آر سینسیشن. مزید میں چلیں آگے تھوڑا سا اسکپ کرتا ہوں. تو تصورات و خیالات کی دنیا میں ہی سب سے پہلے طبقاتی جد و جہد شروع ہوتی ہے. لٹریچر میں، موسیقی میں، ہمارے پھر اس کے بعد فلسفے میں، سیاست میں، ان سب چیزوں کا عکس نظر آتا ہے. وہ طبقات جو کہ لڑ رہے ہوتے ہیں وہ اپنا نقطہ نظر ہر حوالے سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے فیض احمد فیض جیسے لوگ، حبیب جالب جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، تاکہ وہ کیونکہ غریب طبقہ ہے ان کی نمائندگی کرنے والے لوگ آپ کو ادب میں بھی ملیں گے، آپ کو پینٹنگ میں بھی ملیں گے، آپ کو آرٹ میں بھی ملیں گے، آپ کو سائنس میں بھی ملیں گے، سوشل سائنس میں، ہر فیلڈ میں ملیں گے. اچھا، دوسرا جھوٹ، آئیے اس طرف بڑھتے ہیں کہ معاشی نظام کے حوالے سے آپ کو سبق سکھایا جاتا ہے جی کمیونزم آ جائے گا تو سب کو ایک ہی تنخواہ ملے گی. او ہو سب ایک ہی کپڑے پہنیں گے، بلکہ سب کے پاس ایک ہی قسم کا گھر ہوگا، سب کے پاس ایک ہی قسم کی گاڑی ہوگی. بالکل بونگی بات ہے. یہ کسی ایک مارکس کے ورک میں کبھی یہ بات نہیں لکھی گئی کہ سب کو برابر تنخواہ ملے گی. بلکہ مارکس یہ کہتا ہے، غور سے سنیے گا، the concept of a socialist society as a realm of equality is a one-sided French concept deriving from the old liberty equality fraternity. یعنی کہ یہ فرانسیسی انقلاب سے ہمیں تصور ملا ایکوالٹی کا، یہ اس کا ہم جدید کمیونزم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. A concept which was justified in that in its own time and place. اس وقت اس کی کچھ افادیت تھی. It signified a phase of development. یہ ایک فیز میں ضروری بھی تھا، ایک وقت میں ضروری بھی تھا. But which like all the one-sided ideas of earlier socialist schools ought now to be superseded. مگر اس تصور کو اب ختم کر دینے کی ضرورت ہے، یہ پرانا ہو چکا ہے، یہ فرسودہ ہو چکا ہے. Since they produce nothing but mental confusion. اب اس تصور کو زندہ رکھنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو کنفیوز کرنا. And more accurate ways of presenting the matter have been discovered. What communists want is the abolition of all class distinctions.
یعنی کہ اب اس سے زیادہ سائنٹیفک طریقے سے ہم اپنا نقطہ نظر پریزنٹ کر رہے ہیں. ہم تمام لوگوں کو برابر نہیں کرنا چاہتے. ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ طبقاتی استحصال کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ اور اسی حوالے سے کمیونسٹ مینیفیسٹو میں لکھتا ہے کارل مارکس کہ تمام کمیونسٹوں کی تھیوری کو ایک جملے میں سمرائز کرتا ہوں, اور وہ یہ نجی ملکیت کا خاتمہ. نجی گل ہے. نجی ملکیت کا خاتمے سے مراد یہ نہیں کہ میں آپ اپنا فون مجھے دے دیں. نجی ملکیت سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیکٹریاں ہیں, جو ملیں ہیں, جو مینز آف پروڈکشن ہیں, وہ عوام کے کنٹرول میں آنی چاہیے. تو کیا سوشلزم انسان کی فطرت کے خلاف ہے؟ نو. سوشلزم اس چیز کو پہچان, یہ نہیں ہم کہتے ہیں آپ کو سیلفش نہیں ہونا, خود غرض نہیں ہونا, سیلف لیس ہو جاؤ, بس عوام کی خدمت کرتے رہو, خود مر جاؤ, ایک جس طرح ہمارے صوفی حضرات کہتے ہیں ایک وہ پروانے کی طرح جو دیے کے گرد گھومتا رہتا ہے, اپنے آپ کو فنا کر دو. نہیں, یہ نہیں, ہم نہیں یہ کہتے, یہ وہ کہتے ہیں. ہم نہیں کہتے. ہم کیا کہتے ہیں؟ کارل مارکس لکھتا ہے کمیونسٹ ڈو ناٹ اپوز ایگوئزم ٹو سیلفشنس اور سیلفشنس اور سیلفلیسنس ٹو ایگوئزم. ہم انا اور خود غرضی یا انا کو غلط نہیں سمجھتے, اور انا اور عوام کی بے لوث خدمت کرنے کے تضاد کو اہم نہیں سمجھتے. یہ کہہ رہا ہے. Nor do they express this contradiction theoretically either in its sentimental or in its high-flown ideological form. یہ ہمارے لیے اہم سوال ہی نہیں ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے. They rather demonstrate its material source with which it dissipated of itself. The communists do not preach morality at all. ہمارے اکثر یہاں پہ کمیونسٹوں میں تصور ہے, یہ نہ ختم کر دو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ مارکس نے اسی چیز کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ یہ نہیں ہے صحیح, یہ دس از ناٹ دی ایشو, کیا نہ ختم کر دو سارا مسئلہ, بلکہ وہ کہتا ہے ہم یعنی کمیونسٹ ڈو ناٹ پٹ ٹو پیپل دا مورل ڈیمانڈ. ہم یہ نہیں کہتے لوگوں کو لو ون انادر, ایک دوسرے سے پیار کرو, ڈو ناٹ بی ایگوئسٹ, انا ختم کر دو. آن دا کنٹری دے آر ویری ویل اویئر دیٹ, اور یہ غور سے سننے والی بات ہے, ایگوئزم جسٹ ایز مچ ایز سیلفلیسنس is in definite circumstances a necessary form of self-assertion of individuals. انا بھی ضروری ہے اور بے لوث ہونا بھی ضروری ہے. اب یہ چھوٹا سا ہمارا بچہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, انجوائے کر رہا ہے. ہر بچہ جب نہ کرتا ہے اپنے ماں پیو کو, اس وقت اس اپنی انڈیویجویلٹی کا وہ ایکسپریشن کرتا ہے. اس وقت وہ کہتا ہے کہ میری ول جو ہے وہ میرے والدین سے علیحدہ ہے, اور اس وقت اس کی انڈیویجول پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. یہ ضروری ہے اس کے لیے. آپ نے کیا وہ دوست دیکھا ہے جو ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو اس کے دوست کہیں؟ وہ کہتے ہیں مرغا بن جاؤ, مرغا بن جاتا ہے. وہ کہتے ہیں تو شرٹ اتار دو, شرٹ دو, کنویں میں چھلانگ مار دو, کنویں میں چھلانگ مار دو. کیا آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ نہیں. آپ اس بندے کو اپریشیٹ کرتے ہیں جس کی انڈیویجویلٹی ہوتی ہے, جو کہتے ہیں نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا, یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے, میرے لیے برا ہے. اس میں یہ ایبلٹی ہے کہ وہ اپنے انڈیویجول کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہے. تو مارکسزم انڈیویجویلٹی کے خلاف نہیں ہے. مارکسزم یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ ختم کر دو سارا مسئلہ, یہ صوفیزم کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ اور چیز ہے, یہ اور چیز ہے. مارکس یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ سچویشنز میں آپ کو خود غرض نہیں ہونا چاہیے, کچھ سچویشنز میں آپ کو دوسرے کی مدد کرنی چاہیے, کچھ سچویشنز میں آپ کو کہنا چاہیے نہ یہ میرے لیے ضروری ہے. اس میں تفصیل میں کسی اور وقت چلا جاؤں گا, مگر سائیکالوجی میں یہ تو بڑی ویل ریکگنائز بات ہے. تو اس سے بھی یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ مارکسزم انا کی فنا نہیں ہے. اچھا, اب ہمیں یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ مارکسزم میں یہ ہے کہ سب کو برابر تنخواہ مل جائے. یار ایک مجھے کوئی مارکس کا فکرہ دکھا دو جس میں مارکس نے یہ بات کی ہوئی, کہیں پہ ایسے نہیں ہے. بلکہ مارکس اس کو ڈائریکٹلی خود ایڈریس کرتا ہے کمیونسٹ مینیفیسٹو میں. کہتا ہے اٹ ہیز بین آبجیکٹڈ دیٹ اپون دی ایبولیشن آف پرائیویٹ پراپرٹی, نجی ملکیت کے خاتمے پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ آل ورک ول سیز اینڈ یونیورسل لیزینس ول اوورٹیک اس, کہ تمام کام ختم ہو جائے گا اور ہم سب گھر پہ بیٹھ جائیں گے. اکارڈنگ ٹو دس, اس کے مطابق بورژوا سوسائٹی یعنی سرمایہ داری نظام تو بہت پہلے ought long ago to have gone to the dogs through sheer idleness, یہ تو کتوں کی سماج بن چکا ہوتا کیونکہ ادھر کوئی کام ہی نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ For those of its members who work acquire nothing, جو محنت کرتے ہیں ان کو تو کچھ ملتا نہیں ہے. And those who acquire anything do not work, اور جن کو سب کچھ مل جاتا ہے وہ تو محنت ہی نہیں کرتے. یہ ہمارا سماج ہے آج کا. تو ایسے سماج میں تو پھر ویسے ہی ہمیں کام ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. تو بات یہ ہے کہ لینن نے بڑا کلیئرلی لکھا, مارکس نے بھی لکھا, سب نے لکھا کہ سوشلسٹ سماج میں تنخواہ جو آپ کو ملے گی, جو آپ کو پیسے ملیں گے, اس کے یہ اصول ہیں. He who does not work
neither shall he eat. جو کام نہیں کرے گا وہ کھائے گا بھی نہیں. لو جی، اس سے زیادہ سخت بات کیا ہو سکتی ہے؟ کام کرو گے تو اناج ملے گا. یہ لینن کا فکر ہے، میرا نہیں ہے. ناراض نہ ہونا، گھبرانا بھی نہ ہو. An equal amount of products for an equal amount of work کہہ رہا ہے لینن. تو آئیے سوویت یونین کا ویج سسٹم آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سوویت یونین کا ویج سسٹم یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کی ہوتی تھی بیسک ویج، جس کو وہ کہتے تھے اسٹاف کا. ان کی دو قسم کے ویج سسٹم تھے. ایک ان کا تھا سسٹم جو کہ کام کے حساب سے تھا، اور دوسرا ان کا وقت کے حساب سے. تو ایک ہوتی تھی ان کی بیسک ویج، وہ کس چیز پہ ڈپینڈنٹ ہوتی تھی کہ کتنے سال آپ کام کرتے رہے، کیا آپ کی ایجوکیشن لیول ہے، اور لوکیشن کیا ہے. لوکیشن اگر بہت مشکل ہے، آپ کو دور دراز علاقے میں بھیجا جا رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کو پیسے زیادہ ملتے ہیں. اگر آپ کی تعلیم زیادہ ہے تو آپ کو پیسے زیادہ ملیں گے. اگر آپ کا تجربہ زیادہ ہے تو آپ کو پیسے زیادہ ملیں گے. سیدھی سی بات ہے. اس کے بعد ٹائم ورکرز ہوتے تھے، جو کہ وقت کے حساب سے ان کو پیسے دیے جاتے تھے کہ اگر آپ نے 8 گھنٹے دیے تو اتنے پیسے، اگر آپ نے 16 دیے تو اتنے پیسے، اگر آپ نے جتنے گھنٹے کام کیا اتنے پیسے. اور پھر اس کے علاوہ آپ کو بونس ملتی تھی. بونس کیا ہوتی تھی کہ آپ کو انڈیویجول اگر آپ کو چیز پروڈیوس کرے، اس کا کوٹا ہوتا تھا کہ اتنی آپ نے یہ چیز پروڈیوس کرنی. جب آپ کوٹا سے اوپر جاتے تھے تو آپ کو ایکسیلریٹنگ ریٹ پہ زیادہ بونس ملتی تھی. مثال کے طور پہ اگر آپ 120% کوٹا سے بڑھ جائیں گے تو 100% جو آپ نے پروڈیوس کیا وہ آپ کو بیسک ویج ملے گی. اس کے بعد جو نیکسٹ 10% پروڈیوس کیا ہے اس پہ آپ کو اضافی ویج ملے گی. اس کے بعد جو مزید 10% آپ نے پروڈیوس کیا اس پہ آپ کو ڈبل ریٹ ملے گا. اس کے بعد 10% پہ ٹرپل ریٹ ملے گا. اس کے بعد 10%، مطلب جتنا زیادہ آپ پروڈیوس کریں گے اتنے زیادہ پیسے کماتے چلے جائیں گے. تو اس سے بالکل صاف بات ہو جانی چاہیے کہ یہ تو ہے ہی جھوٹ کہ گھر بیٹھ جاؤ گے تو سب کچھ مل جائے گا. ایسا نہیں تھا. کام کرو گے تو ملے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میریٹوکریٹک سسٹم تھا کہ جتنا جو محنت کرے گا اس کو اتنا ہی اس کا صلہ ملے گا. سرمایہ داری نظام کی طرح نہیں تھا کہ اگر آپ امیر خاندان میں پیدا ہو جائیں تو جو مرضی کریں آپ امیر ہی رہیں گے. ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جس سرکار سوویت یونین تو بڑا ہی بیکار تھا، وہاں کوئی انوویشن نہیں ہوتی تھی. تو میں نے یہ کیا کیا کہ میں نے ایک لسٹ تیار کی. آپ اندازہ کریں کتنی اسٹوپڈ آرگیومنٹ ہے کہ ایک چیز سپر پاور ہے، ایک ملک سپر پاور ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے امریکہ سے یورپ سے پورے مقابلہ کر رہا ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہاں انوویشن نہیں ہوتی تھی. انوویشن دیکھیں، لسٹ دیکھ رہا ہوں. نوبل پرائز ان فزکس اینڈ کیمسٹری 1956 میں جیتا، 58 میں جیتا، 62 میں جیتا، 64 میں جیتا، 78 میں جیتا. یہ انوینشنز ہیں جی سوویت یونین کی. 1918 میں ایئر آئنائزر، تھرمینن، کنسٹرکٹیوسٹ آرکیٹیکچر، فلائنگ ونگ، پرائمورڈیل سوپ ہائپوتھیسس، انٹرلیسٹ ویڈیو، گرافیکل ساؤنڈ، لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ، یہ تو میں نام بھی نہیں بنا سکتا ہے، PO2 بائی پلین، جین پول، ریبیج، بلڈ ٹرانسفیوژن، ٹیلی ٹینک، آرٹیفیشل ڈائمنڈ بنایا انہوں نے، الیکٹرک راکٹ موٹر، بلڈ بینکس، سنگل لفٹ روٹر ہیلی کاپٹر، پیراٹروپنگ، پریشر سوٹ، ہائپر گولک راکٹ پروپیلنٹس، ردمکون، مجھے تو پتہ نہیں ہوتا کیا ہے وہ، ڈرم مشین، ٹھیک ہے جی، فلیم ٹینک، پوسٹ کنسٹرکٹیوسٹ آرکیٹیکچر، پوسٹل کوڈ انہوں نے بنایا، چلڈرنز ریلویز، پھر ایک ٹیپسیٹون، مجھے یہ دس از آلسو میوزیکل انسٹرومنٹ جو بڑا ویئرڈ قسم کا ہے، انڈر واٹر بیلٹنگ، ہیومن کڈنی ٹرانسپلانٹ، سیمپلنگ تھیورم، ٹینڈم روٹر ہیلی کاپٹر، اسٹالینسٹ آرکیٹیکچر، ٹوپلوف AN-T-20 بڑا زبردست جہاز تھا، وغیرہ وغیرہ. میں کیا کروں، یہ ابھی میں 1930s تک ہی پہنچا ہوں. اگر میں چلتا رہوں گا تو آپ تھک جائیں گے، پورا لیکچر ہی میرا اس پہ چلا جائے گا. یہ دیکھیں یہ 1930s کی انوینشنز ہیں، یہ 1940s کی انوینشنز ہیں، یہ 1950s کی انوینشنز ہیں، یہ اور یہ کٹنگ ایج انوینشنز ہیں، ٹھیک ہے، جس نے دنیا تبدیل کی. اسپیس میں تو سب جانتے ہیں کہ ساری اسپیس ریس ہی انہوں نے لیڈ کی. راکٹ بوٹس انہوں نے بنائے، ری انٹری کیپسول بنایا، ہیومن اسپیس فلائٹ ان کی ایجاد تھی، اینٹی بلسٹک میسائل، اسپیس فوڈ، اسپیس سوٹ، زار بوم، پلیٹ فارم اسکرینز وغیرہ وغیرہ. یہ دیکھیں جی، یہ 1960s کی انوینشنز چلی جا رہی. وینس لینڈر، سیمی کنڈکٹرز وغیرہ 1970s کی چلی جا رہی ہیں. یہ جو موبائل فون ہے نا، سب سے پہلے سوویت یونین نے ایجاد کیا تھا، یہ بھی آپ کو نہیں پتا ہوگا. اور یہ جو انٹرنیٹ ہے نا، یہ امریکہ نے بعد میں ایجاد کیا تھا، پہلے سوویت یونین نے اس کو ایجاد کرنا شروع کیا تھا، وغیرہ وغیرہ. یہ 70s کی انوینشنز ہیں، یہ 80s کی انوینشنز ہیں، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد سوویت یونین ٹوٹ گیا. تو اس سے صاف ظاہر ہو جانا چاہیے کہ یہ اہم بونگیاں مار رہے ہیں آپ کو، جو سنا رہے ہیں کہ جیسے سوویت یونین میں کوئی انوویشن ہی نہیں تھی. اٹس سمپلی ناٹ ٹرو. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ امریکہ اور پوری ایک سپر پاور ہو اور وہاں پہ کوئی انوویشن ہی نہ ہو رہی ہو، وہاں کوئی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اور پروگریس ہی نہ ہو رہی ہو؟ ہے ہی نہیں.
اب ہم تیسری طرف آتے ہیں کہ یہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی شفاف قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہے. وہ تو خود کہتے ہیں مارکسسٹ کہ ہم ڈکٹیٹرشپ قائم کرنا چاہتے ہیں. بھائی ہم ڈکٹیٹرشپ ایک طبقاتی اقتدار کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ طبقہ جب اقتدار قائم کرے گا جو کہ مظلوم, محروم اور غریب طبقہ ہے اور استحصال زدہ طبقہ ہے, تو پھر اصل جمہوری سماج شروع ہوگا. یعنی ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ ہمارے لیے اس طبقے کی حکمرانی ہے جو کہ اکثریتی طبقہ ہے. اکثریت جب اقتدار حاصل کرے گا تب جمہوری سماج قائم ہوگا, نہ کہ ایک استحصال کرنے والا اقلیتی طبقہ کے اقتدار کو جمہوریت سمجھا جانا چاہیے. اب بڑا پراپیگنڈا ہوا ہے جی کمیونزم پر کہ انہوں نے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کا قتل عام کیا, یہ کیا وہ کیا. میں ذرا اس کو ذرا سا دیکھتا ہوں. ایک کتاب جو بڑی عام ملتی ہے اس کا نام ہے دا بلیک بک آف کمیونزم, اور اس پہ ایک ٹویٹ بھی بنی ہوئی ہے جو آپ لوگوں نے اکثر دیکھی ہوگی کہ 100 ملین بندہ انہوں نے مارا ہے کمیونسٹوں نے. سنی نا آپ نے یہ. اب آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ بلیک بک آف کمیونزم جو ہے اس کو اب جس لوگوں نے اس کو لکھا اس نے خود اس کو ڈسون کر دیا کہ یہ ہم نے جھوٹ موٹ لکھا تھا. مثال طور پہ ہسٹورینز نکولس برتھ جنہوں نے USSR پہ چیپٹر لکھا, اور جان لوئی مارگولین جنہوں نے چائنا پہ چیپٹر لکھا, ان دونوں نے کتاب کے شائع ہونے کے بعد یہ لکھا کہ ہم اس کتاب کے نتیجے سے اختلاف کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایڈیٹر تھا اسٹیفان کوٹوا, وہ جان بوجھ کے ہمیں پش کر رہا تھا کہ بڑے سے بڑا نمبر دیا جائے تاکہ میں 100 ملین ثابت کر سکوں. انہوں نے کہا یہ ریسرچ نہیں ہے, یہ تو ایم ہی جان بوجھ کے نمبرز کو انفلیٹ کیا گیا. اور چومسکی نے بھی یہی کہا کہ اگر یہی پیمانہ لگانا ہے تو سرمایہ داری نظام نے تو مطلب ہے کہ جتنی بڑی بڑی فیمنس کاز کی ہیں وہ تو بہت ہی بڑے. آؤ ذرا یہ اس چارٹ کو دیکھیں. سوری لیٹر بہت چھوٹے ہو گئے. کسی بھی ہسٹورین میں کوئی اتفاق ہی نہیں ہے ان معاملات پہ. جس کا جو دل چاہتا ہے وہ نمبر دے دیتا ہے. کوئی کہتا ہے 1 لاکھ بندہ مارا, کوئی کہتا ہے 7 لاکھ بندہ مارا, کوئی کہتا ہے 7 ملین مارا, کوئی کہتا ہے 60 ملین مارا. وہ ٹوٹل کنفیوژن. 1978 میں ٹاڈ کلبرٹ نے کہا 100 ملین ہے. 1985 میں جان لنچوفسکی نے کہا 60 ملین ٹو 150 ملین ہے. 93 میں زیبگنو برزھنسکی نے کہا 60 ملین ہے. سارا ڈیویز اور جیمز ہیرس گیٹسی نے کہا 1 ملین ہے. روڈولف رومیل نے کہا 110 ملین ہے. اسٹیفن کوٹوا نے کہا 100 ملین ہے. ملنے نے کہا 799,000 ہے. بینجامن ویلنٹینو نے کہا 21 ملین ہے, یا 70 ملین بھی ہو سکتا ہے. پھر روڈولف رومیل نے اپنے نمبرز کو ریوائز کیا کیونکہ پہلے انہوں نے نمبر جو دیا ہوا تھا وہ 110 ملین تھا. انہوں نے کہا نہیں 50 ملین اور ڈال دو, 148 ملین کر لیا. اسٹیون روزن فیلڈ نے کہا 60 ملین ہے. میتھیوز نے کہا 70 ملین ہے. ایلیکس بیلمی نے کہا 6.7 ملین ہے. جولیا اسٹراؤس نے کہا 20 ملین ہے. وکٹمز آف کمیونزم میموریل فاؤنڈیشن کہتا ہے 42 ملین بھی ہو سکتا ہے, 161 ملین بھی ہو سکتا ہے. اسٹیون کاٹکن کہتا ہے 65 ملین ہے. کسی پتہ ہے یہ نمبر کیسے ہوتے ہیں؟ یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ نمبر کیسے. یہ ٹوٹل فراڈ ہے خالد صاحب. یہ نمبر اس طرح کرتے ہیں کہ شروع کرتے ہیں اچھا جی 1917 میں اتنی آبادی تھی. اچھا اس آبادی کا میکسیمم جو ایسٹیمیٹ ہے وہ لیتے ہیں. اب 1917 میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ آبادیوں کا ایسٹیمیٹ کس طرح لگایا جاتا ہوگا. نہ تو انٹرنیٹ تھا, نہ ٹیلی فون تھا, نہ ٹیلی گراف تھا. دیہات میں جا کے لوگ کہتے تھے جی کتنے لوگ کے گنے, وہ کہتے ہیں جی میرا خیال ہے جی 1000 ہے. وہ ٹھیک ہے جی 1000. اس طرح سے مطلب بہت انیکوریٹ طریقہ تھا. تو پہلے وہ سب سے ہائیسٹ ایسٹیمیٹ لیتے ہیں کہ 1917 میں اتنے لوگ تھے. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس پیریڈ کے اندر جو سب سے ہائیسٹ گروتھ ریٹ ہے نا وہ لے لیتے ہیں کہ اس پیریڈ کے اندر آبادی 3% پہ گرو کر رہی تھی. حالانکہ 6 اور لوگ, کوئی کہہ رہا ہے 2% پہ کر رہی تھی, کوئی کہتا ہے 2.5 پہ کہہ رہی تھی, کوئی کہتا ہے 3. جو سب سے ہائیسٹ ہے نا وہ لے لیتے ہیں 3%. اچھا پھر اس میں سے نکالتے ہیں کہ 1917 کے اندر اگر اتنی آبادی تھی اور 3% پہ گروتھ ریٹ ہوتا تو 1980 میں اتنی آبادی ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں سوویت یونین والے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اتنی آبادی تو نہیں, ہماری تو اتنی آبادی. اس کا مطلب ہے یہ سارے بیچ میں جو لوگ ہیں یہ انہوں نے قتل کیے. یار اس سے زیادہ سٹوپڈ کو طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ ڈٹرمن کریں کہ کتنے لوگ قتل ہوئے ہیں کتنے لوگ قتل نہیں ہوئے. یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. اس کے حساب سے تو آپ یہ بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ امریکہ کے اندر پتہ نہیں کتنے لوگ ٹرمپ نے قتل کر دیے ہیں. 600,000 تو ویسے کووڈ سے ہی مر گئے ہیں بیچارے. مگر بہرحال اس طرح سے آپ کچھ بھی ثابت کر سکتے ہیں. یہ نمبر فجنگ ہے ساری, اور یہ سب چلاکیاں ہیں. انفیکٹ اس پہ بہت ہی خوبصورت آرٹیکل اٹسا پٹنائک نے لکھا. انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ کہتی ہیں کہ جو نمبرز آپ دے رہے ہیں نا وہ اتنے فراڈیلنٹ ہیں کہ جن لوگوں کو آپ گن رہے ہیں کہ کمیونسٹوں نے ان کو قتل کیا ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں. جی ہاں,
انہوں نے ثابت کیا انہی کے اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے مسعود صاحب, انہی کے جن لوگوں نے یہ اسٹڈی لکھی انہی کے اعداد و شمار کو لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کے اپنے اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ برتھ ریٹ جو ہے وہ گر رہا ہے. پرانے زمانے میں اونچا تھا, پھر آہستہ آہستہ گر رہا ہے. جو اگر برتھ ریٹ گر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں سے 19 ملین لوگ تو پیدا ہی نہیں ہوئے چین میں. پھر وہ کنکلوڈ کرتی ہیں, دا چائنیز آر ہائیلی ٹیلنٹڈ پیپل, بڑے ہوشیار لوگ ہیں, بٹ دے ہیو ناٹ لرنڈ دی آرٹ آف ڈائنگ وداؤٹ بینگ بورن. مگر ایون چینی جو ہے نا, انہوں نے ابھی تک یہ ہنر نہیں سیکھا کہ پیدا ہوئے بغیر قتل کس طرح انسان ہو سکتا ہے. اتنی ابسرڈ بات, ٹھیک ہے. تو ان بونگیوں پہ نہیں جانا آپ نے. دوسری طرف اگر آپ رشین سے خود پوچھیں, ان سٹیزن سے پوچھیں, چائنیز لوگوں سے پوچھیں, سوویت یونین کے لوگوں سے پوچھیں, تو وہ کیا کہتے ہیں؟ 75% آف رشین سے سوویت ایریا واز دا گریٹسٹ ٹائم ان کنٹریز ہسٹری. تاریخ میں سب سے اچھا وقت, روس کی تمام تاریخ میں سب سے اچھا وقت کون سا تھا؟ جب سوویت یونین قائم تھا. یہ 75% لوگ کہہ رہے ہیں. 75% لوگ تو یہ بھی نہیں فیصلہ کر سکتے کہ عمران خان اچھا کپتان ہے کہ نہیں, مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا اتفاق ہے. 75% لوگ. اور آپ دیکھیں ریسنٹلی 70% کورسپونڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ اسٹالن جو ہے ہماری, رشینز کہہ رہے ہیں کہ اسٹالن ہماری پوری روس کی تاریخ میں سب سے عظیم لیڈر تھا, لینن سے بھی زیادہ عظیم. عجیب و غریب قسم کی بات لگتی ہے کہ ایک طرف آپ کو یہ نیریٹو مل رہا ہے کہ اس سے زیادہ شفاق ڈکٹیٹر کبھی تاریخ میں نہیں پیدا ہوا, اور دوسری طرف آپ کو یہ نیریٹو مل رہا ہے روسی عوام سے خود کہ اس سے زیادہ بہتر لیڈر نہیں ہماری کبھی زندگی میں پیدا ہوا. تو ہم کس کی بات مانیں؟ ان لوگوں کی بات مانیں جو سماج میں رہتے ہیں, جنہوں نے وہ تجربات کی ہیں, یا ان لوگوں کی بات مانیں جو کہ امریکہ میں بیٹھ کے تو طرح طرح کی فنڈنگ لے کے انفلیٹڈ فگرز لگاتے رہتے ہیں, جو کولڈ وار کے اندر ایک اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. آئیے اب ذرا احمد نے ٹروٹسکیزم کا ذکر کیا تو میں کچھ ٹروٹسکیزم پہ بھی بات کر لوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ٹروٹسکی جو تھا نا وہ ایک مینشوک تھا, وہ کبھی بھی بولشوک نہیں تھا. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. اور مینشوزم سے وہ جس چیز پہ اتفاق کرتا تھا وہ یہ تھی بات کہ کسانوں کو, وہ عظیم نے بھی یہ بات کی تھی, کسانوں کو وہ انقلابی نہیں سمجھتا تھا. وہ کہتا تھا کسان جو ہے نا وہ رد انقلاب کریں گے. اس کی وجہ یہ تھی کہ فرینچ ریولوشن میں ہاں کچھ کسانوں کا رد انقلاب پہ کچھ کردار تھا. اس وجہ سے وہ یہ کہتا تھا کہ کبھی بھی پاکستان, انڈیا, ویتنام, چین, یہ وہ, ایون رشیا کے اندر جو بھی انقلاب ہو جائے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک یورپ میں انقلاب نہ ہو. ہاں جی. اور وجہ کہ وہ وہاں پہ کسان ہیں زیادہ. پڑھ لیں آپ. It is in this, the proletariat would come into hostile collision not only with all the bourgeois groupings which supported the proletariat during the first stages of the revolutionary struggle, but also with the broad masses of the peasantry with whose assistance it came to power. یہ ٹروٹسکی لکھ رہا ہے کہ پرولتاریہ اور کسانوں کا ہاسٹائل تضاد ہوگا, لڑائی ہوگی, سول وار ہو جائے گی. اگر پرولتاریہ نے اقتدار لیا تو کسان اس کے خلاف ہو جائیں گے. کتنی پونگی بات ہے شاکر صاحب. اور کہتے ہیں یہ مسئلہ صرف تب حل ہوتا ہے, ٹروٹسکی کہتا ہے, اگر یورپ میں انقلاب ہو جائے. یورپ پھر ہمیں امداد دے گا تو پھر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. عقل کو ہاتھ مارو, جاہلوں والی باتیں نہ کرو. اور یہ جاہلوں والی باتیں ہمیں یہاں اس طرح پڑھائی جاتی ہیں جیسے کہ بہت بڑا کوئی فلسفہ ہے. پوری 20ویں صدی کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کسانوں کے انقلابی کردار آپ کو نظر آ جائیں گے. ویتنام, چین, کیوبا وغیرہ, یہاں پہ تلنگانہ اور حیدرآباد دکن کی اسٹرگل, اور یہاں پہ کسان کمیٹیز وغیرہ ساری. حش نگر, یہ وہ ہم کیا کہیں تھے, حش نگر والے جو ہیں وہ ادھر جو ہمارے کامریڈ حش نگر سے آئے ہیں اور کامریڈ عرفان کی لڑائی ہو جائے گی. پاگلوں والی بات ہے. تو یہ تھیوری ہسٹری نے اس کو غلط ثابت کر دیا. آگے بھی دیکھیں, وہ کہتے ہیں وداؤٹ ڈائریکٹ اسٹیٹ سپورٹ فرام the European proletariat, the working class of Russia will not be able to maintain itself in power and to transform its temporary rule into a lasting socialist dictatorship. This we cannot doubt for an instance. اتنا یورو سینٹرک تھنکر تھا یہ کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یورپ میں اگر انقلاب نہ ہوا تو دنیا میں کہیں انقلاب ہو گیا تو وہ کامیاب ہی نہیں ہو سکتا. اور اس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑا کو فلسفہ ہے, بڑا کو فلسفہ ہے. یہ ٹوٹل یورو سینٹرک آئیڈیا ہے. کیا پوری انسان کی تاریخ یورپ کے گھومتی ہے؟ کیا ہماری کوئی ایجنسی نہیں ہے؟ کیا ہم اپنی تاریخ نہیں تبدیل کر سکتے؟ ہم اپنے آپ کو بہتر سماج نہیں بنا سکتے؟ پھر تھوڑا سا اسکپ کرتے ہوئے وہ کہتا ہے the Russian revolution will throw itself against the capitalist Europe. کہتا ہے روسی انقلاب کے لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ وہ یورپ کے اوپر اپنے آپ کو پھینک دے, اپنے آپ کو تباہ کر لے بے شک یورپ میں انقلاب کرنے کے لیے. ایک طرف سے آپ کہتے ہیں کہ ریولیوشن کی ناٹ بی ایکسپورٹڈ, دوسری طرف سے آپ کہتے ہیں کہ لال فوج جو ہے نا وہ چڑھ جائے یورپ کے اوپر اور انقلاب ہو جائے گا. کیسی کانٹریڈکٹری باتیں.
اچھا ہم پہ تنقید یہ ہوتی ہے کہ جی آپ تو برجوازی کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں, آپ کمیونسٹ جو ہیں, اور خود پیپلز پارٹی میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں یہ بھائی انقلابی پارٹی سب سے بڑی انقلابی پارٹی یہ ہے. کانٹرڈکشنز اپون کانٹرڈکشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں. اچھا جی آئیے ذرا لینن کو اس کے مقابلے میں پڑھتے ہیں, اس کی دیکھیں کتنی اس کی بہتر انٹیلیجنٹ گفتگو ہے. کہتا ہے ان ایون اکنامک اینڈ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ از این ایبسولوٹ لا آف کیپٹلزم. سرمایہ داری نظام میں لاہموار ترقی ہوتی ہے. ہینس دا وکٹری آف سوشلزم از پاسبل فرسٹ ان سیورل اور ایون ان ون کیپٹلسٹ کنٹری الون. صاف لکھا ہوا ہے. اس وجہ سے سوشلزم پہلے ایک ملک میں پیدا ہوگا, آفٹر ایکسپلوئٹنگ, اور پھر ایک ملک سے وہ دوسرے ملکوں میں پھیلے گا. جیسے جیسے وہ اپنے آپ کو مستحکم کرے گا اس ملک میں, تو خیالات دوسرے ملک میں بھی پھیلیں گے, پھر وہاں بھی مزدور طبقہ کھڑا ہوگا. اسی طرح آگے پھر وہ لکھتا ہے آئی نو دیر آر آف کورس سیجز اور طنز کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں. ٹروٹسکی پہ طنز کر رہا ہے, بڑا اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے. تھنک دے آر ویری کلیور, بڑا اپنے آپ کو چلاک سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو سوشلسٹ بھی کہتا ہے. who has said that power should not have been seized until the revolution had broken out in all countries. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام ملکوں میں انقلاب ہوگا تو پھر آپ کو اقتدار حاصل کرنا چاہیے تھا. They do not suspect that by speaking in this way they are deserting the revolution and going over to the side of the bourgeoisie. ان کا نقطہ نظر انقلابی نہیں ہے بلکہ ان کا نقطہ نظر رد انقلاب ہے. To wait until the toiling classes bring about a revolution on an international scale means that everybody should stand stock still in expectation. That is nonsense. یعنی کہ اگر ہم نے یہی انتظار کرنا ہے کہ انٹرنیشنل ریولوشن ہوگا پھر ہم پاکستان میں انقلاب شروع کریں گے, تو یہ تو سارے وہ بھی انتظار کریں گے پاکستان میں انقلاب ہوا تو ہم شروع کریں گے, دوسری طرف بھی وہی انتظار کر رہے ہیں, تو سارے انتظار ہی کرتے رہیں گے. تو بونکی بات ہے. پھر آگے لینن لکھتا ہے سوشلزم جو ہے وہ تمام ملکوں میں اکٹھے کامیابی نہیں حاصل کرے گا. اٹ ول اچیو وکٹری فرسٹ ان ون اور سیورل کنٹریز. پہلے ایک ملک میں یا چند ملکوں میں کامیابی ہوگی اور دوسرے ملک جو ہیں وہ سرمایہ دار رہیں گے. تو ہم بھی چاہتے ہیں, لینن آخر میں لکھتا ہے کہ دنیا میں انقلاب ہو, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے, ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ اگر دوسری جگہ میں انقلاب نہیں ہوگا تو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے, ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے. میں لمبی کوٹیشن ہے, میں پوری آپ کو پڑھ کے نہیں سناتا, مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی درجنوں کوٹیشنز نے پڑھی ہوئی ہیں لینن کے کام ورک کے اندر, جس میں وہ سوشلزم ان ون کنٹری کی بات کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یار عقل کرو, 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, کہیں کسی ملک میں پہلے انقلاب ہو جاتا ہے, کسی میں بعد میں ہوتا ہے. یہ زندگی کا حصہ ہے, کوئی کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے. اتنی سمپل باتوں کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے بڑی کو تھیری پیش کی جا رہی, مگر اگر آپ بالکل سادہ طریقے سے ان کے بارے میں سوچیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے ساتھ کس طرح سے گوگلی آپ کو کہی جا رہی ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی سوشلزم جو ہے وہ تو سروائیو نہیں کر سکتا تھا. یہ جو کالا ایریا نا نقشے کا, ادھر دیکھیں, یہ سارا کالا علاقہ, یہ سارا کالا علاقہ یورپ کا وہ علاقہ ہے جو فیشسٹوں کے کنٹرول میں تھا. کس کے کنٹرول میں؟ فیشسٹوں کے. اور ان سب نے مل کر ایک فوج بنا لی تھی. جی ہاں, ان سب نے مل کر ایک ملٹری کمانڈ بنایا تھا, اور اس ملٹری کمانڈ کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرانس پر ان کا آلریڈی قبضہ تھا. یہ یہاں پہ ان کا قبضہ تھا, اور یہاں پہ ان کی وشی گورنمنٹ تھی جو کہ پرو فرینچ تھی. یعنی پورے یورپ کے کانٹیننٹ سوائے گریٹ برٹن کے پورے یورپ کے کانٹیننٹ پہ فیشسٹوں کا قبضہ ہو چکا تھا. اور پھر اس قبضے کے بعد انہوں نے اپنی ساری کی ساری قوت لگائی سوویت یونین پر. اور کون جیتا؟ سوویت یونین. یورپ نہیں جیتا. یعنی کہ ٹروٹسکی کی تھیوری کا منہ توڑ جواب یہی ہے کہ پورا یورپ اکٹھا ہو گیا کمیونسٹوں کو اور سوویت یونین کو توڑنے کے لیے, اور سوویت یونین نہیں ٹوٹا, یورپ ٹوٹ گیا, یورپ کی فوجیں ٹوٹ گئیں. تو یہ ہے بات. اب آتے ہیں سوویت یونین کی توڑ پھوڑ پر. ان ساری تھیریز میں جو بات کامن ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ ساری تھیریز اے ہسٹوریکل ہیں, اس سینس میں کہ ان میں سے ایک بھی تھیری ان ایکچوئل سرکمسٹانسز کو تو دیکھتی نہیں جس وجہ سے سوویت یونین ٹوٹا. ان پالیسیز کا ذکر ہی نہیں ہوتا جن پالیسیز کے نتیجے میں سوویت یونین ٹوٹا. پیرسٹروئکا کا ذکر ہی نہیں ہوتا, اس کا کوئی انالیسس ہی نہیں ہے. گلوسناست کا ذکر ہی نہیں ہوتا, اس کا کوئی انالیسس ہی نہیں ہے. گورباچوف کا ذکر ہی نہیں ہوتا, یلٹسن کا ذکر ہی نہیں ہوتا, کوئی انالیسس ہی نہیں. ہم سرچ کر رہے ہیں کہ سوویت یونین 1991 میں اس وجہ سے ٹوٹا کیونکہ 1930 میں پتہ نہیں کچھ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے 1921. یہ ایسی بات ہے کہ ہم آج کے حالات جو ہے نا 1950 میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ آج پاکستان میں سیکولرزم اس وجہ سے ہے یا نہیں ہے کیونکہ محمد علی جناح نے 11 اگست کو وہ تقریر کر دی اور یہ تقریر نہیں کی. بھائی ہسٹری ہے پوری, اس کی بات ہوئی ہے, اس کو دیکھنا ہے. ضیاء امریت آئی نہیں آئی, گئی, کیا ہوا. اسی طرح سوویت یونین کی تاریخ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور ایکچوئل ہسٹری کو.
نہ کہ یہ اے پرایورا ہے آپ فلسافیکل پریمس بنا دیں کہ یہ فطرت کے خلاف اس لیے ٹوٹ گیا تھا. اگر فطرت کے خلاف تھا تو بڑا قائم کیسے ہوا تھا اگر اتنا ہی فطرت کے خلاف تھا؟ اس کی پولیٹیکل اکانومی خراب ہے, انسینٹیوز نہیں ہے. اگر انسینٹیوز نہیں ہے تو سپر پاور کیسے بن گیا تھا؟ یہ بڑی کمزور ریاست تھی, بڑی شفاف ڈکٹیٹرشپ تھی. اگر اتنی شفاف ڈکٹیٹرشپ تھی تو ملینز آف لوگوں نے اپنی جانیں کیوں قربان کر دیں اس کو بچانے کے لیے؟ ہے نا امپورٹنٹ سوال. تو یہ بچکانہ قسم کی تھیریز کو رد کرتے ہوئے آئیے ایکچوئل ایگزامینیشن کرتے ہیں کہ سوویت یونین میں کیا پالیٹکس ہو رہی تھی, واٹ وینٹ رانگ. آبویسلی ایک لیول پہ تو ہمارے پاس بہت سارے انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں, میں ان پہ الیبوریٹ نہیں کروں گا کیونکہ ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں. سامراج کی کوشش تھی اور کئی طریقوں سے, کئی ذرائع سے, کہ وہاں پہ جاسوسی بھی کرو, یہ بھی کرو, معاشی طور پہ ان کو ڈاؤن کرو, وغیرہ وغیرہ, پروپیگنڈا کرو. میں اس میں جاتا ہی نہیں, وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. ڈومیسٹک فیکٹرز کو دیکھتے ہیں. ہاں, اب میرے ساتھی نے بڑا اچھا سوال پوچھا, آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا. آپ نے پوچھا کہ جی یہ تو ایک پیزنٹ سوسائٹی میں آپ سوشلزم کھڑا کرنے کی کوشش کریں تو بڑا اوکھا کام ہے. ایبسولوٹلی رائٹ, بہت اوکھا کام ہے. اور اس بات کو وہ پہچانتے تھے بولشیوکس کہ ہمیں نہ صرف سوشلزم بنانا ہے, سوشلزم سے پہلے جو انڈسٹریل ریولوشن کرنا ہے وہ بھی ہم نہیں کرنا ہے. جو ثقافت پیدا کرنی ہے, ایک نئی جمہوری ثقافت, وہ بھی ہم نہیں کرنی. یعنی کہ ہم پیچھے سے شروع کر رہے ہیں اور یہ کام زیادہ مشکل ہے اور دیر پا اور لمبا, اور اس میں بہت سارے ایسے اور مسائل آئیں گے جو کہ شاید یورپ میں نہ ہوں. اچھا, پھر یو ایس ایس آر کے اندر ایک سیکنڈ اکانومی بھی قائم تھی. سیکنڈ اکانومی سے مطلب یہ ہے کہ میں نے اتنا پرزہ بنا دیا, 1000 پرزہ بنا دیا, کسی دوسری جگہ میں 500 پرزہ چلا گیا, کسی تیسری جگہ میں 200 گیا, وہاں پہ قلت پڑ گئی 100 پرزے کی. اب کوئی میرے پاس آیا, اس نے کہا جی وہ آپ 100 پرزہ مجھے اتنے روپے کا بیچ دیں, جو اسٹینڈرڈ ریٹ ہے. میں نے اس کو بیچ دیا, اس نے جا کے ادھر جا کے مہنگے داموں میں بیچ کے تو ان کی ضرورت بھی پوری کر دی, مگر بیچ میں یہ جو ان بٹوین بندہ بن گیا نا, یہ اس کو سیکنڈ اکانومی کہتے تھے. بلیک اکانومی تھی جس میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کا کام ہی یہ تھا کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزوں کو بناتے کچھ نہیں تھے, وہ پروڈکشن نہیں کرتے تھے, مگر ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزوں کو منتقل کر کے اس میں سے پیسہ کماتے تھے. اور پھر تیسرا فیکٹر یہ تھا کہ سوویت یونین کے اندر جو انٹلیکچوئلس تھے اور جو بیوروکریٹس وغیرہ تھے, جب وہ یورپ کی طرف دیکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ یار وہاں یورپ میں جو ہمارے لیول کا بندہ ہوتا ہے وہ تو شان و شوکت میں رہتا ہے. یورپ کا جو سی ای او ہے وہ جس کوٹھی میں رہتا ہے وہ تو جو ڈولچے اینڈ گبانا کا بیگ اس نے پہنا ہوتا ہے, اس کی کوٹھی اتنی بڑی ہوتی ہے. تو ان میں بھی ایک طلب تھی کہ ہمارے پاس بھی ایسی زندگی ہو. اور میں نہیں کہتا کہ وہ طلب غلط تھی, مگر وہ طلب کو حاصل کرنے کا طریقہ بہت غلط تھا. تو 1956 میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی کمیونسٹ پارٹی آف سوویت یونین میں, جو ٹروٹسکائٹ آپ نہ تو ٹروٹسکائٹ آپ کو بتاتے ہیں نہ کوئی اور بندہ آپ کو بتاتا ہے. وہ یہ ہے کہ 20ویں کانگریس میں نکیٹا کروشچوف نے کھڑے ہو کے تقریر کر کے یہ بات کہی کہ ہماری پارٹی اب اسٹالن کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرتی ہے. یعنی پارٹی جو کہ پہلے اسٹالن کو اپنا ہیرو مانتی تھی, اب اس پارٹی نے کہا کہ وہ ہمارا ہیرو نہیں ہے اور جو اس کی پالیسیز ہیں اس پہ ہم نہیں چلیں گے. اس پورے پروسیس کو ہم کہتے ہیں ڈی اسٹالنائزیشن. اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی. اس پالیسی کے نتیجے میں وہ لوگ جو کہ اسٹالن کے سب سے قریبی ساتھی تھے اور سپورٹرز تھے اسٹالن کے, ان کو پارٹی سے پرج کر دیا گیا, ان کو پارٹی سے نکالا گیا. اس میں بہت سینئر لوگ بھی تھے, ورشلوف, مولوٹوف وغیرہ جو کہ خود جنرل سیکرٹری بن سکتے تھے, کاگانووچ وغیرہ, بہت سارے لوگ تھے, مگر اور رینک اینڈ فائل کے لوگ بھی تھے. ان سب کو پرج کیا گیا کہ ان کو نکالو, یہ اسٹالنسٹ ہیں, یہ غلط لوگ ہیں. اچھا, یہ جب خروشچوف نے اپنی تقریر کی اور اس تقریر میں اس نے بڑے دعوے کیے جو کہ وہ ثابت نہیں کر سکتا اور کوئی بھی ثابت نہیں کر سکا. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ورلڈ وار 2 میں خروشچوف کے جو ایک بچہ تھا وہ پکڑا گیا جنگ میں, اور اس کی بڑی خواہش تھی کہ اسٹالن اور پارٹی جو ہے نا اس کے اپنے بچے کو بچا لے, مگر انہوں نے نہیں کیا. اسٹالن نے اپنے بچے کو نہیں بچایا, کسی اور کے بچے کو بھی نہیں بچانا تھا اس نے. یاکولیو اسٹالن کا اپنا بیٹا تھا جو پکڑا گیا اور مارا گیا ورلڈ وار 2 میں. تو اس کو ریزنٹمنٹ بھی تھی اس بات پہ. مگر بہرحال اس نے وہ تقریر کی. اس تقریر کے بعد اس کو موساد نے اسمگل کر کے پرنٹ کیا. جب پرنٹ کیا تو اتنا ڈیمیج ہوا کمیونسٹ موومنٹ کو کہ آپ اندازہ کریں کہ یورپ کے اندر خاص طور پہ اس کے بعد کمیونسٹ موومنٹ ریکور نہیں کی. تقریباً آن ایوریج 1/3 جو کمیونسٹ موومنٹ کی جو ممبرشپ تھی انہوں نے اس تقریر کو سننے کے بعد پارٹی سے استعفیٰ دے دیا. یہ حقیقت, اتنی ڈیمیجنگ کانگریس تھی. آج بھی جب آپ کمیونسٹ لٹریچر, کمیونسٹ پارٹیوں کا لٹریچر اٹھا کے دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹرن تھا, یہ جو سوئچ تھا, اس سے زیادہ نقصان ہمیں شاید ہی کسی
تقریر نے کیا اور جتنا اس تقریر نے نقصان کیا اور اس چینج نے نقصان کیا. پھر خروشچوف نے کیوبا کے اندر بھی بڑا ایڈونچر کیا اور اس نے معاشی نظام کو بھی تبدیل کرنا شروع کیا, ایکولائزیشن آف ویجز, لیکویڈیشن آف مشین اینڈ ٹریکٹر اسٹیشن, اور پھر آخر میں اس نے ایک ورجن لینڈ اسکیم شروع کی جو کہ اسکیم اچھی تھی مگر اس نے اتنی بری طرح سے اس کو امپلیمنٹ کیا کہ وہ ٹوٹل فلاپ ہو گئی. یعنی کہ معاشی اعتبار سے خروشچوف فلاپ تھا. جب وہ فلاپ ثابت ہوا تو اس کو جنرل سیکرٹری سے ہٹا دیا. ہاں, اور اس کے ہٹنے سے پہلے سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوا کہ بین الاقوامی طور پہ جو کمیونسٹ موومنٹ ایک تحریک اتنی بڑی تحریک تھی کہ پوری دنیا کے اندر کمیونسٹ جو ہے نا, اگر ساری کمیونسٹ پارٹیاں مل کے ایک فیصلہ کرتی تھی تو پوری دنیا میں کمیونسٹ جو ہیں اس فیصلے کے اوپر جواب دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم یہ کریں گے, چاہے کوئی ویتنام میں ہو, چاہے کوئی افریقہ میں بیٹھا ہو. میسو لیول کی انٹرنیشنل موومنٹ تھی. اس ساری موومنٹ خروشچوف کی وجہ سے وہ ساری موومنٹ تتر بتر ہو گئی, سپلٹس ہو گئے. ایک طرف ہوجا, ایک طرف چائنا, ایک طرف پرو سوویت پارٹیز, اور پھر ان کی آپس کی لڑائی جو اتنی تیز ہو گئی کہ جس کے نتیجے میں بڑا شدید نقصان ہو. سیدھی بات ہے. مگر بہرحال تھرڈ ورلڈ کے اندر کمیونسٹ موومنٹ جو ہے وہ پھیل رہی تھی, ابھی بھی پھیل رہی تھی. ان سب چیزوں کے باوجود اس کی مین وجہ یہ تھی کہ تھرڈ ورلڈ کے اندر نیشنل لبریشن سٹرگلز جاری تھی اور ان نیشنل لبریشن سٹرگلز نے کمیونزم اور مارکسزم کو اپنایا. تو اب دیکھتے ہیں دوسرے فیز میں جب خروشچوف کو ہٹا دیا گیا تو پھر بھی چیزیں جو ہے واپسی کی طرف نہیں آئیں یا نارملائزیشن کی طرف کچھ بہتر ہوئیں, مگر اس میں بھی کچھ ایسی پالیسیز تھیں جو کہ انتہائی تشویشناک تھیں, خاص طور پہ معاشی پالیسیز. سیاسی پالیسیز میں تو یہ تھا کہ انہوں نے ایک تھیسس دیا کہ ہم نان کیپٹلسٹ پاتھ آف ڈیولپمنٹ کو سپورٹ کریں گے. یہ کیا عجیب و غریب سا تھیسس تھا. یہ سوشلسٹ بھی نہیں ہے, کیپٹلسٹ بھی نہیں ہے, مگر کیپٹلسٹ اور سوشلزم کے بیچ میں کوئی نان کیپٹلسٹ پاتھ ہے. وہ کیا بلا ہے؟ وہ بلا یہ ہے کہ جب نیشنل لبریشن موومنٹس خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے اندر شروع ہوئی, ناصرزم اور پین عرب سوشلزم اور نہرو کی اپنی گورنمنٹ اور نان الائن موومنٹ وغیرہ, تو ان کو وہ کوئی ایسا تھیوریٹیکل فریم ورک دینا چاہتے تھے کہ جس میں وہ یہ ثابت کریں کہ یہ بھی کمیونسٹ ہی ہے, یہ بھی ہمارے ساتھ ہے. اب وہ ملک ممالک جو تھے سوویت یونین کے ساتھ جڑے ضرور ہوئے تھے مگر وہ کمیونسٹ ایز سچ نہیں تھے. تو اس میں ان کی کوشش یہ تھی کہ بھٹو, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آسان مثال یہ ہے کہ بھٹو جیسے سیاستدان کو بھی ہم کسی طرح گھیر لیں. تو اس میں بھی پرابلم یہی تھا کہ بہت بڑے پیمانے پر کمیونسٹوں میں کنفیوژن پیدا ہوئی کہ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے نہرو کی طرف, ناصر کی طرف, بھٹو کی طرف وغیرہ. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ 1963 میں گمال عبد الناصر, جس کو میں بہت حوالوں سے سپورٹ بھی کرتا ہوں کیونکہ سوئس کنال کی نیشنلائزیشن وغیرہ, مگر وہ کمیونسٹوں کے بھی بڑا خلاف تھا. اس نے کمیونسٹوں کو جیل میں رکھا. جیل میں کمیونسٹ پارٹی ایجپٹ جو کہ مڈل ایسٹ کی بہت امپورٹنٹ پارٹی تھی, بہت بڑی پارٹی تھی, پراثر پارٹی تھی, جیل میں آپ اندازہ کریں کمیونسٹ بیٹھے ہوئے, اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں جو ہے نا کمیونسٹ پارٹی کی ضرورت نہیں ہے, ہم کمیونسٹ پارٹی ختم کر لیں اور صرف ناصر کی پارٹی جوائن کر لیں اور اس کو سپورٹ کریں. کتنی عجیب و غریب بات ہے. بہرحال انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اس کے بعد کمیونسٹ پارٹی ایجپٹ ختم ہو گئی 63 میں, کیونکہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چھوڑو ناصر کی پارٹی جوائن کر لو. ان کی انڈیپینڈنٹ کلاس آرگنائزیشن ختم ہو گئی. تو اس کا نقصان تو ہونا ہی تھا, مگر بہرحال یہ تو علیحدہ مسئلہ ہے, اس پہ کسی اور وقت ڈیبیٹ کریں گے. سوویت یونین پہ واپس آتے ہیں. 1965 میں بریژنیو اور اس کے اکنامک ایڈوائزرز نے ایک ریفارم انٹروڈیوس کیا جن کا نام ہے لیبرمن ریفارمز. بہت امپورٹنٹ ریفارمز ہیں, بہت ہی امپورٹنٹ ریفارمز. ان ریفارمز میں یہ تھا کہ انہوں نے جو پرانا سسٹم تھا جس سے پلانڈ اکانومی چلتی تھی, وہ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں. وہ پوری اکانومی کو 2 سیکٹر میں تقسیم کرتے ہیں. ایک وہ جو کنزیومر گڈز بناتی ہے, کپڑے بناتی ہے, گاڑیاں, جوتے وغیرہ جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں. ایک وہ سیکٹر ہے جو وہ چیزیں بناتی ہیں کہ جن سے کنزیومر گڈز بنتی ہیں, مشینز اور مینز آف پروڈکشن, ٹریکٹرز, ہارویسٹرز, کمبائنز وغیرہ. تو معاشیت اکنامکس کا اصول ہے کہ جب آپ زیادہ مشینیں بنائیں گے تو ان مشینوں کے نتیجے میں زیادہ پیداوار ہوگی. جب آپ زیادہ ٹریکٹر بنائیں گے تو زیادہ اناج پیدا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے اناج سے آپ کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ پوری ایگریکلچرل پروڈکشن کو میکنائز کریں. آپ ساری اپنی پروڈکشن میں ٹیکنالوجی میں انویسٹ کر کے اس کو میکنائز کریں. آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ ٹیکنالوجی میں انویسٹمنٹ کرنی ہے.
یعنی ہیوی انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کرنی. انہوں نے یہ سارا سوئچ مار دیا. انہوں نے کہا نہیں ہم اپنی پبلک کو ریلیف دینا چاہتے ہیں. بہت قتل عام ہوا ورلڈ وار 2 میں ہوا. پبلک نے بہت پیٹ باندھ کر اپنے اس جنگ میں کامیابی حاصل کی. انہوں نے کہا ہم پبلک کو ریلیف دینا چاہتے ہیں. بالکل دیں. انہوں نے ریلیف دی. اور بریجنیو کے پیریڈ کے اندر لوگوں نے گھر میں اے سی لگا لیے, لوگوں نے گھر میں فریج لگا لیے, لوگوں کے پاس نئی قسم کی کنزیومر گڈز آ گئے, گاڑیاں لے لیں, گھر لے لیے. اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہت بہتر ہوا, 3-4 گنا بہتر ہو گیا. مگر ایٹ دا سیم ٹائم اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ یہ تھا کہ ریٹ آف گروتھ سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا, کیونکہ ٹیکنالوجی کے اندر انویسٹمنٹ آپ نے سلو کر دی, ہیوی انڈسٹری کے اندر انویسٹمنٹ سلو کر دی. اور دوسرا یہ کہ آپ نے جو ری انویسٹمنٹ تھی وہ فیکٹری لیول پہ, انٹرپرائز لیول پہ ڈیوالو کر دی ہے. میں کمپلیکس ٹرمز استعمال کر رہا ہوں, تھوڑا آسان کر کے بتاتا ہوں کہ جو زائد پیداوار ہوگی اس کو فیکٹری کا مینیجر وہیں پہ ہی استعمال کرے گا, بجائے اس کے کہ وہ گوس پلان میں, ایک سینٹرل پلان میں جا کر استعمال ہو, سوائے ملٹری کے اور سینسٹیو انڈسٹریز کے. اب اس سے اکانومی میں سلو ڈاؤن آنا ہی تھا. انڈرسٹوڈ بات ہے, ہر اکانومسٹ یہ جانتا ہے کہ اگر آپ کنزیومر گڈ زیادہ بنائیں گے تو آپ کی ریٹ آف گروتھ سلو ڈاؤن ہو جائے گی. کوئی سائنس نہیں, کوئی راکٹ سائنس نہیں, آسان بات ہے سمجھنے والی. مگر اگر آپ کنزیومر گڈ زیادہ بنائیں گے تو پبلک خوش ہو جائے گی کیونکہ ان کو کنزیومر گڈز مل رہے ہیں, مگر مزید آپ کی آگے گروتھ سلو ہوگی. تو ایسا ہی ہوا کہ بائی دا 1980s جو سوویت یونین کا اتنا تیز ریٹ آف گروتھ تھا اس میں آہستہ آہستہ تھوڑی سی ڈکلائن آئی. بہت بڑی ڈکلائن نہیں تھی, چھوٹی سی ڈکلائن آئی. جب وہ ڈکلائن آئی, ابھی بھی وہ امریکن اکانومی سے بہتر پرفارم کر رہے تھے, کیچ اپ کر رہے تھے, مگر تھوڑی سی ڈکلائن آئی. جب وہ ڈکلائن آئی تو مسٹر گورباچوف جنرل سیکرٹری بنے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے پیرستروئکا یعنی کہ ریسٹرکچرنگ انٹروڈیوس کرائی, جو کہ ایک بہت بڑا معاشی ڈیزاسٹر تھا. کوئی بات ہی نہیں کرتا اس پہ. کیا ڈیزاسٹر تھا؟ انہوں نے کہا کہ ڈکلائن ان گروتھ واز ناٹ اے کانسیکوینس آف انویسٹمنٹ پرائرٹی. انویسٹمنٹ پرائرٹی کی وجہ سے ڈکلائن نہیں ہوئی, ہمیں اور چیزیں کرنی پڑیں گی. انہوں نے کہا کہ ہم فورن انویسٹمنٹ بلائیں گے سوویت یونین کے اندر, جوائنٹ وینچرز کرائیں گے, ہم اسٹیٹ انٹرپرائزز کو کوآپریٹیوز میں تبدیل کر دیں گے, ہم پرائیویٹ انیشیٹو اور مطلب کیپٹلزم کو انٹروڈیوس کرائیں گے. ایک طرح سے سیدھی بات ہے جو کرنے میں. اور وہ ڈیزاسٹر تھا اکانومی کی. 85 سے لے کے 89 تک, 89 میں سوویت اکانومی کے ستیہ ناش کر دیا تھا پیرسٹروئکا نے. جتنا ستیہ ناش ہو رہا تھا, حیرت انگیز بات ہے کہ جتنا ستیہ ناش اس پالیسی کے نتیجے میں ہو رہا تھا اتنا ہی یہ لوگ اور گامزن تھے اور کہتے تھے نہیں پیرسٹروئکا اس لیے کامیاب نہیں ہوا کیونکہ ہم میں اوپننس نہیں ہے, ہم وسیع القلبی سے نہیں سوچ رہے. تو اس نے ایک اور پالیسی انٹروڈیوس کر دی جس کا نام تھا گلوسنوست, یعنی کہ اوپننس. گلوسنوست کا یہ مطلب تھا کہ جو ویسٹ کے آئیڈیاز ہیں ان کو امپورٹ کریں, اپنی تاریخ کو بالکل زچ کر دیں, اپنی اچیومنٹس کو انہوں نے زیرو کرنا شروع کر دیا, ہر چیز کو زیرو, یہ بھی کچھ نہیں, یہ بھی کچھ نہیں, وہ بڑے گریٹ ہیں, وہ جس طرح کر رہے ہیں اسی طرح سے ہمیں کرنا چاہیے. رزلٹ یہ گلوسنوست کا رزلٹ یہ ہوا کہ سارے جو بڑے بڑے ادارے تھے, پارٹی کے اپنے ادارے, ان مثال طور پہ پراودا, اسکرا وغیرہ, یہ ترود پیپر, ان کا جتنے بڑے بڑے اخبارات تھے ان کے ادارتی بورڈ پہ انہوں نے ایسے لوگوں کو گورباچوف نے پلیس کیا جو کہ بیسکلی کمیونزم کی تاریخ کے اور کمیونزم مارکسزم وغیرہ کے خلاف تھے. میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا یہ باتیں ساری میں اب تفصیل اگر آپ کو کبھی دکھاؤں تو ثابت ہو چکی ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ نظام ختم ہو اور یورپ کی طرز کا ایک کوئی سوشل ڈیموکریٹک قسم کا سسٹم جو ہے وہ قائم کر دیا جائے. تو اخبارات وغیرہ کے اندر اور میس میڈیا کے اندر جو کمیونسٹوں جس کے ذریعے کمیونسٹ اپنا نقطہ نظر پبلک میں پہنچاتے تھے وہ ذرائع ان کے پاس مکمل طور پہ بلاک ہو گئے. یہ ایک ایسی لیڈرشپ تھی جو اپر لیئر آف دا کمیونسٹ پارٹی پہ چھا گئی. انہوں نے پوری کمیونسٹ پارٹی کو بھی تبدیل کیا. 1986 کے اندر جو کانگریس ہوئی, اچھا پرانی پارٹی کے اندر اکثریت مزدوروں کی اور غریب لوگوں کی ہوا کرتی تھی, چند انٹلیکچوئلز ہوا کرتے تھے. گورباچوف کی پارٹی کے اندر جو مزدور تھے, پہلی دفعہ 86 کے اندر جو کانگریس ہوئی وہ 50% یا 50% سے نیچے تھے. اب اندازہ کریں ایک ورکنگ کلاس پارٹی کے اندر زیادہ تر انٹلیکچوئلز بھر گئے اور مزدوروں کو انہوں نے اپنی پارٹی سے باہر نکال دیا. اور پھر جب سپریم سوویت نے گورباچوف کی پالیسی پہ اعتراض کیا, جمہوری پبلک اوپینین نے کہا کہ یہ پالیسی غلط ہے, تو کیا اس نے جمہور کی بات سنی؟ نہیں. اس نے وہ سپریم سوویت ڈیزالو کر دیا.
اس کی جگہ اس نے پیپلز ڈیپوٹیز آف دا سوویت یونین 1988 میں انٹروڈیوس کرا دیا, جو کہ ڈفرینٹ بیسس پہ الیکشن کرتا تھا, اور اس میں اس نے اپنے فالوورس کو بھر دیا کہ جو میں نے پالیسی پاس کرنی ہے میں اسے پاس کرا لوں گا. تو اندازہ کریں کہ کس قسم کے کتنے فراڈ ہوئے. یہ کوئی ٹراٹسکائٹ کیوں نہیں بتاتا آپ کو کہ جو سوویت یونین کا سسٹم تھا وہ گورباچوف نے توڑ کر اپنا ایک سسٹم بنایا جو کہ 88 میں پیپلز ڈیپوٹیز کا, جو کہ بالکل اس سے مختلف تھا. پھر اس کے سارے کے نتیجے میں سوویت یونین ٹوٹنا ہی ٹوٹنا تھا. رشیا کے اندر خاص طور پہ بورس یلتسن نے آ کر تو یہ کہا کہ روس کو علیحدہ کر دو سوویت یونین سے. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, دلچسپ بات ہے کہ سوویت یونین اس وجہ سے نہیں ٹوٹا کہ مسلمان ممالک نے کہا کہ ہائے ہم پہ بڑے ظلم ہوتے ہیں, ہم مسجد نہیں جا سکتے. نو, مسلمان ملکوں کے اندر سوویت یونین کے اندر سب سے زیادہ سپورٹ تھا سوویت یونین اور سوشلزم کے لیے. ابھی میں آپ کو گراف بھی دکھاؤں گا اس کا. 2-3 کنٹریز تھیں, ہاں 2-3 اسٹیٹس تھے جو کہتے تھے ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں, مولڈووا وغیرہ, مگر بائی اینڈ لارج کوئی علیحدہ نہیں ہونا چاہتا. علیحدہ کون ہونا چاہتا تھا؟ رشیا. رشیا نے سیسیڈ کیا یو ایس ایس آر سے, رشیا نے علیحدہ ہوا یو ایس ایس آر سے. وجہ یہ تھی کہ رشیا ان سارے باقی ایریاز کو بڑے میسو لیول پہ سبسڈی دیتا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا, ہم اپنا ملک یو ایس ایس آر سے علیحدہ کریں گے. تو یہ یلتسن نے آ کے پھر توڑا یو ایس ایس آر کو, اور توڑنے کے بعد اس نے انٹروڈیوس کی شاک تھراپی, جس میں اس نے 6 سے 8 مہینے کے اندر ساری کی ساری اکانومی کو پرائیویٹائز کر دیا. جب وہ ساری اکانومی پرائیویٹائز ہوئی تو یو ایس ایس آر کا ستیہ ناش ہو گیا. اتنا ستیہ ناش ہوا کہ جیسے وہاں پہ کوئی جنگ ہوئی. 1993 میں پارلیمنٹ نے اس کے خلاف بغاوت کر دی, اور پبلک نے بھی اس کے خلاف بغاوت کر دی, یلتسن کے خلاف. اور یلتسن نے کیا کیا؟ کیا اس نے یہ کہا کہ بھائی پبلک میرے خلاف ہو گئی, پارلیمنٹ میرے خلاف ہے؟ نہیں, اس نے فوج بلائی, ٹینک بلائے, پارلیمنٹ پہ اٹیک کروایا, پارلیمنٹ کو بلڈوز کر کے تو اپنا, اور پھر پبلک کو مارا پیٹا اور اپنی ڈکٹیٹرشپ قائم کی. اور سارے کے سارے لبرلز اور سارے ویسٹرن لوگ کہہ رہے تھے کبھی کبھار جمہوریت کے لیے آمرانہ اقدامات بھی کرنے پڑتے ہیں, کوئی نہیں ایسے ٹھیک کر لے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ویڈیو دکھاتا ہوں. آپ گورباچوف کو بڑا اچھا سمجھتے ہوں گے. یہاں ہمارے لیفٹ میں بھی گورباچوف کے ماننے والے بڑے تھے 1980 کی دہائی میں, انہوں نے پارٹی ختم کر دی. آئیے ذرا گورباچوف کا یہ ویڈیو دیکھیے, آپ کو اندازہ ہوگا کیسا گریٹ آدمی تھا یہ گورباچوف چل کے جا رہا ہے کہیں پہ اپنے بچے کے ساتھ, اپنی بچی کے ساتھ. کہاں جا رہا ہے؟ پیزا ہٹ کے اندر. وہ کہتا ہے یہ تو گورباچوف بیٹھا ہوا ہے, وہ پیزا ہٹ کھا رہا ہے. ہاں یہ گورباچوف ہی ہے. اس کی وجہ سے ہمارے اندر معاشی بربادی ہوئی نہیں, اس کی وجہ سے ہمیں موقع ملے, اس کی وجہ سے ہم سیاسی طور پہ انسٹیبلٹی پھیلی, اس کی وجہ سے ہمیں آزادی ملی, بالکل تباہی ہوئی, امید ملی. یہ کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہمیں ملی, مثال طور پہ پیزا ہٹ. ہاں ٹھیک ہے. لو جی, nothing brings people together like pizza hut. یہ ہے جناب جنرل سیکرٹری آف دا کمیونسٹ پارٹی, جو دنیا کی سب سے طاقتور, کمیونسٹ پارٹی کی دنیا کی سب سے طاقتور ریاست سمجھی جاتی تھی. یہ پیزا ہٹ کے کمرشل بیٹھ کے کر رہا ہے, اور ہمیں کیا سبق سکھا رہا ہے کہ یہ آزادی ہے کہ ہم جا کے پیزا ہٹ کھا سکتے ہیں. بھئی یہ آزادی نہیں چاہیے ہمیں آزادی یہ چاہیے کہ لوگ جو ہیں ان کے پاس صحت کی سہولیات ہوں, ان کے پاس ایجوکیشن ہو, ان کے پاس جابس ہوں, ان کے پاس نوکریاں ہوں, غربت و بے روزگاری کا خاتمہ ہو. یہ اصل آزادی ہے. پیزا ہٹ آزادی نہیں ہے. پیزا ہٹ کسی نے کھانا جا کے کھا لے, میں اعتراض نہیں کر رہا, جتنا مرضی پیزا کھائے, میک ڈونلڈ سے بھی کھائے, کوئی مسئلہ نہیں, مگر فری مارکیٹ اکانومی جو ہے وہ عوام کی بربادی ہے. اور یہ ثابت ہوا. یہ دیکھیں, یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے, یہ پارلیمنٹ پہ حملہ, ٹینکوں سے پارلیمنٹ کو مارا جا رہا ہے یلتسن کے پیریڈ کے اندر. یہ سڑکوں پہ لڑائیاں, کمیونسٹ نکل کر لڑ رہے ہیں, بڈھے جنگ سب لڑ رہے ہیں, پولیس سے لڑ رہے ہیں. یہ تو نہیں نا آپ کو کوئی بتاتا.
After the Soviet ये Union फौज जिसने collapsed बुला in दी December 1991, Russian President Boris ये आपको Yeltsin कुछ launched a कभी set of आपने देखा है radical फुटेज economic reforms किसी टीवी स्टेशन aimed पे at dismantling किसी the लेफ्टिस्ट ने command आपको बताया हो economy and swiftly creating free market ये conditions. वजह क्या थी कि जो Parliament बेरोजगारी was पैदा हुई जब Soviet, उसने opposed the quick कैपिटलिज्म इंट्रोड्यूस किया transformation तो पूरी पार्लियामेंट उसके Tensions खिलाफ also होगी grew पब्लिक over उसके the खिलाफ balance होगी of power between the legislative and executive branches. The disagreements escalated उसने on क्या किया September पार्लियामेंट 21st, डिसमिस कर दी 1993, पूरी जिस तरह when यहाँ पे Yeltsin ज़ियाउल decided हक to 8वीं dissolve तरमीम से Parliament and डिसमिस call करा new देता है elections, saying it was necessary to डिसॉल्व कर दी और न्यू इलेक्शंस के पार्लियामेंट ने ये कहा कि ये गैर आईनी अमल है आप पार्लियामेंट डिसॉल्व थोड़ी कर सकते हैं in the White House. They voted to impeach Yeltsin उन्होंने for अपने आप को violating the पार्लियामेंट Constitution. में खड़े हो गए उन्होंने कहा हम In the लेंगे ही meantime, नहीं thousands of यहाँ से। उसने people टैंक marched बुला in लिए Moscow streets to ये support देखें पब्लिक Parliament कितनी निकली and येल्टसिन के protest खिलाफ against unpopular reforms. कि भाई ये पार्लियामेंट के हक में निकली कम्युनिस्ट निकले Barricades were constructed, and the ये first कम्युनिस्ट लड़ रहे हैं protest लेकिन बस को धक्का दे रहे हैं यहाँ पे वो लाल झंडे आपको नजर आ रहे हैं After the demonstrators ये पुलिस से लड़ रहे attacked the हैं television studio and the mayor's office, ये लोकल टीवी स्टेशन को उन्होंने टेक ओवर कर लिया conflict उसने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी ये देखें 1993, टैंक बुला लिए when Yeltsin ordered the army to take up positions around the White House. Electricity, water, and telephones were cut off. व्हाइट हाउस घेर दिया टैंक बुला Yeltsin लिए ordered a military assault. बिजली पानी गैस बंद करा The दिया building. It took just a few Parliament में hours attack before किया। soldiers managed to arrest the leaders of the resistance. और Political पार्लियामेंटेरियंस crisis को that had brought the country to अरेस्ट the कर brink of civil war had been diffused. In the end, अब आप according to अंदाजा official करें कि ये figures, क्या है 187 people ये died. जमहूरियत आप ये जमहूरी निज़ाम आप दे रहे हैं 437 हमें clashes. जिसमें लोगों की बर्बादी हो और लोगों की जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाएं और आप कहते हैं ये 3 months डेमोक्रेसी later, a new ऐसी डेमोक्रेसी constitution was नहीं approved. तो allowing मैं ये Yeltsin कहता हूँ to create a सर strong जनाब के presence exists in सोशलिज्म Russia डिफीट हुआ to this है day. शिकस्त उसको हुई है मगर सोशलिज्म फेलियर नहीं है फेलियर तो कैपिटलिज्म है ये सबूत है आपके सामने लाल लकीर में आपको नज़र आ रहा है यूएसएसआर की ग्रोथ और नीली लकीर में आपको नज़र आ रही है रशिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप देखें जैसे ही सोवियत यूनियन टूटता है तो और प्लान्ड इकॉनमी सोशलिस्ट इकॉनमी टूटती है तो कैसा उनका डिक्लाइन होता है इतना बुरा डिक्लाइन है कि आप देखें कि 2008 में जाके वो उस लेवल पे आते हैं तकरीबन जो 1990 के लेवल में थे और अगर यही ग्रोथ रेट रहती अगर इधर से आप लकीर केस के ऊपर लेके जाएं तो कहाँ होती उनकी इकॉनमी आज वो कहाँ सारी लॉस्ट ग्रोथ कहाँ पे है आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं ठीक है ना और ये जो ग्रोथ आपको 2000 साल के बाद 2000 के बाद नज़र आ रही है इसकी भी मैं आपको वजह बता देता हूँ इसकी वजह जो है ना वो ये है सॉरी इसकी वजह ये क्या है ऑयल प्राइसेस ये देखें ये ओपेक ने 73 में जब अपना एम्बार्गो लगाया तो क्या करके प्राइस ऊपर चली 600% 300% चढ़ी अच्छा ये प्राइस यहाँ पे आई हुई थी फिर उसके बाद वो नीचे गिरी यहाँ पे प्राइस आई थी 2000 अब 2000 से प्राइस ये देखें वो ऊपर तक गई ये जो ऊपर तक गई तो प्यूटिन ने एक पॉलिसी अपनाई मैं बताता हूँ आपकी पॉलिसी क्या थी उसका नाम था नेशनल चैंपियन स्ट्रेटजी उसने ये कहा कि चंद इंडस्ट्रीज इतनी अहम है कि उनको हम अगरचे वो प्राइवेट हों या पब्लिक हों जो भी हों उनमें हुकूमती जो अहकाम है वही चलेगा यानी कि वो फ्री मार्केट इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स के तहत हम चलाएंगे नहीं ऑयल और गैस ख़ास तौर पे तो और ऑयल और गैस उसने हुकूमत के कंट्रोल में ली और ऑयल उसने बेची बाहर जो ऑयल बिका बाहर उससे उसने जो पैसे कमाए तो उसकी वजह से कुछ हद तक रशिया जो है रिकवर करने में कामयाब हुआ मगर कोई नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रशिया में नहीं हुई इस पूरे 30 ईयर पीरियड में खालिद साहब आप सोच सकते हैं 30 ईयर पीरियड में कोई नई डेवलपमेंट नहीं हुई ये वही इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सोवियत यूनियन के दौर में कायम हुआ था वही ऑयल वेल्स हैं वही रिफाइनरीज हैं जो उस दौर में कायम हुई थी बस उनको चलाई जा रहे हैं तेल बेच रहे हैं दैट्स इट नो न्यू डेवलपमेंट अंदाज़ा करें आप कितना बुरा हाल है तो आए ज़रा देखें कि इंसानी लोगों के साथ क्या हुआ ये बड़ा अच्छा पेपर है इस तरह के बहुत पेपर्स हैं बाय द वे वो ये कहते हैं कि 1987-88 में जब पेरेस्ट्रोइका हो चुका था तो उस वक़्त 14 मिलियन लोग ऐसे थे सोवियत यूनियन में जो कि $2.15 a डे से कम में ज़िंदगी गुजार रहे थे यानी कि 14 मिलियन गरीब लोग थे सोवियत यूनियन में ठीक है और वो कहता है यानी कि 3.1% गुर्बत थी सोवियत यूनियन सिर्फ 3% लोग गुर्बत में थे यहाँ तो 1/3 सब गुर्बत में है बाय द एंड ऑफ द 1990s 1990 की दिहाई के आखिर में 88 मिलियन पीपल गुर्बत की लकीर से नीचे गिर चुके थे यानी कि 20% ऑफ द पॉपुलेशन गुर्बत की लकीर से नीचे गिर चुके थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन गई जिस तरह हम हैं उसी तरह वो भी हो गए कितना बड़ा फ़र्क है आइए ये देखिए
یہ میں نہیں کہہ رہا, کوئی کمیونسٹ نہیں کہہ رہا, یہ یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام UN کی رپورٹ ہے, UNDP کالڈ ٹرانزیشن 1999. اس میں وہ یہ لکھتے ہیں دا ریجنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ فائنڈس, ہماری رپورٹ سے یہ پتہ چلا ہے کہ الکوہولزم, ڈرگ ابیوز اور سوسائڈ ہیو کلیمڈ دا لائفز آف 9.77 ملین ایڈلٹس ان دیز ٹرانزیشن کنٹریز سنس 1990. یعنی کہ تقریباً 10 ملین, 1 کروڑ بندے نے اپنی جان جو ہے لے لی ہے, کس سے, نشہ کر کے اور اپنی جان سوسائڈ کر کے اور الکوہولزم اور ڈرگ یوز کے ذریعے. کیوں؟ کیونکہ معاشی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ لوگوں نے اپنی زندگیاں برباد کر دی. 10 ملین, یعنی کہ سوویت یونین کے اندر ڈی پاپولیشن ہوئی ہے, باقاعدہ تباہی اتنی ہوئی ہے کہ ڈی پاپولیشن, 10 ملین لوگوں کا مرنا تو یہ جنگ کے برابر ہے. یہ معاشی جنگ ہی ہے, معاشی قتل عام تھا یہ لوگوں کا. سرمایہ داری نظام جو وہاں پہ ریسٹور ہوا تو عوام کا معاشی قتل عام ریسٹور ہوا. اب رشیا کچھ ہل رہا ہے, ہلنے کی کوشش کر رہا ہے, ان زنجیروں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. پیوٹن نے, میں نے آپ کو بتایا جس طرح کہ نیشنل چیمپئن اسٹریٹجی لگائی, پھر اس کے بعد اس نے ریڈ آرمی کا سارا انسگنیا ریسٹور کر دیا. اس نے کہا یہ ریڈ آرمی ہے, رشین فوج نہیں ہے, ہیمر سکل یہ وہ وہی ترانے سارے آپ کو پتہ ہے, وہ وہی گاتے ہیں اور وہی سارے ان کے میڈلز وہی ہیں جو ریڈ آرمی کے میڈلز ہیں. پھر نیٹو جس طرح آگے آگے بڑھتا گیا, یوکرین کے اندر, پولینڈ کے اندر, چیک ریپبلک کے اندر, یوگسلاویا کے اندر جو مسئلے ہوئے, سیریا کے اندر, لیبیا کے اندر, جیسے جیسے نیٹو ایکسپینڈ کرتا گیا تو روس کو بھی احساس ہوا کہ یہ تو ہمارے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو 1940 میں ہوا تھا. انہوں نے گھیرے میں لے لیا, اور جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ نیٹو کی ایسٹورڈ ایکسپینشن نہیں ہوگی, وہ تو سب جھوٹے ثابت ہوئے, وہ نہیں تھے. آپ نے اگر مارکسسٹ تھیوری پڑھی ہوتی تو آپ کو سمجھ آ جاتی کہ سامراج کے اندر ایک ڈرائیو ہے کہ وہ نئی ٹیریٹریز حاصل کرے گا. تو لہٰذا رشیا نے بھی پھر اپنے ہاتھ پیر مارنے شروع کیے کہ ہم اپنی ٹیریٹری بچائیں, ہم اپنے آپ کو بچائیں, ہم اپنے لوگوں کو بچائیں, یہ تو ہم بالکل تباہ و برباد ہو رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج کے میڈیا کے اندر پیوٹن کو ویسٹرن میڈیا اتنی گالیاں نکالتا ہے اور نوالنی کو سپورٹ کر رہا ہے. اب نوالنی کمبخت جو ہے وہ تو ایک انتہا ریسسٹ آدمی ہے, وہ تو نیو نازی ہے. اس نے تو یہ کہا کہ روس کے اندر سفید لوگوں کے علاوہ جو بندہ ہے اس کو میں نے نکال دینا. یہ آن ریکارڈ بات ہے, اور یورپین ریڈیو فری یورپ میں اس کے انٹرویوز بھی چھپ چکے ہیں. مگر اب کیونکہ وہ پیوٹن کے خلاف ہے, اس سے بڑا ڈیموکریٹ کوئی نہیں. یہ ویسی ہی بات تھی جس طرح ماضی کے اندر افغانستان کے اندر جو لوگ اقتدار میں آئے, خلق اور پرچم والے لوگ, ایک بہت بیکورڈ سوسائٹی تھی. وہاں وہ سوشلزم نہیں بلڈ کر رہے تھے, وہاں پہ وہ جمہوریت پسند معاشرہ, ترقی پسند معاشرہ بلڈ کر رہے تھے. عورتوں کو آزادی دے رہے تھے, لوگوں کو زمینیں دے رہے تھے. مگر انہوں نے کس کو سپورٹ کیا؟ انہوں نے گلبدین حکمت یار جیسے لوگوں کو سپورٹ کیا. انہوں نے اس سوسائٹی کو برباد کر دیا, افغانستان کو. اس جہاد نے افغانستان کی بربادی کی اور پاکستان کی بربادی کی. انہوں نے فیشسٹوں کو سپورٹ کیا, کسی بھی ایسی جہاں پہ ان کے مفادات ہوتے ہیں وہ گندے سے گندے ٹیررسٹوں کو بھی سپورٹ کر دیتے ہیں. لے جی, اب پیوٹن کی ہو گئی شکست. یہ بھی میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں. یہ دیکھیں آخر میں آئل پرائسز اب گرنی شروع ہو گئی. گرنے کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر ایک نیا آئل سورس دریافت ہوا جس کو کہتے ہیں شیل آئل. شیل آئل کی وجہ سے ورلڈ پرائسز آئل کی گر رہی ہیں, اور رشیا از ایکسپیرینسنگ پرابلمس, اس کو مسائل درپیش ہیں. اور یہ کس طرح سے اب یہ, کیونکہ جب تک تو قیمتیں چڑھ رہی تھیں نا تو پیوٹن بھی بڑا اسٹرانگ ہو رہا تھا روس کے اندر, اس نے ٹھیک کر دیا. پبلک یہ کہہ رہی تھی اس نے ٹھیک کر دیا. اب جب قیمتیں گر رہی ہیں تو اب پیوٹن کی وہ اسٹریٹجی, نیشنل چیمپئن اسٹریٹجی, اکنامک پالیسی اس لیول پہ کامیاب نہیں ہوگی. تو اب روس میں ایک سوال پیدا ہو گیا ہے کہ نوالنی جیسے لوگ آئیں گے یا لیفٹ ابھرے گا یا کیا ہوگا. اسی قسم کا کچھ معاملہ چین کے ساتھ بھی ہے. کیا چین کے خلاف جو آج کل کیمپین وغیرہ چل رہا ہے. تو پیوٹن کنسیڈز ڈیفیٹ ان دی آئل پرائس وار, یعنی روس جو ہے اس تیل کی لڑائی میں شکست مان چکا ہے. اور کس سے لڑائی تھی؟ ظاہری بات ہے امریکہ کو سپورٹ کرنے والا کون سا ملک ہو سکتا ہے؟ سعودی عربیہ. سعودی عربیہ نے لیڈ کیا اوپیک کنٹریز کو کہ تیل کی قیمتیں گرا دو تاکہ روس کو نقصان پہنچے. تو یہ کافی مزیدار قسم کی ایک انٹرنیشنل پالیٹکس ہوئی آئل کی بنیاد پہ. اور یہ جو عراق انویژن وغیرہ تھی, امریکہ نے جو عراق کو ٹیک اوور کیا, اس کی سارے پیچھے آئل پالیٹکس شامل تھی. تو میں اب اپنے لیکچر کو ختم کرتا ہوں اور کچھ سوال اپنے سے ہی پوچھ لیتا ہوں.
اور ان کا جواب بھی دینے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیں ہمیں پہلے تو میں یہ سم اپ آپ کو کروں کہ کوئی بھی ایسی ایکسپلینیشن کہ سوویت یونین کیوں ٹوٹا جو آپ کو مارکسسٹ تھیوری سے کوئی پتہ نہیں کہہ دے کہ اس میں یہ چیز نہیں ٹھیک، اس میں وہ چیز نہیں ٹھیک، یہ ابسرڈ بات ہے. ابسرڈ بات اس لیے ہے کیونکہ ریاستیں جو ہے نا وہ اتنی چھوٹے موٹے تھیوریٹیکل ایرر سے نہیں ٹوٹتی یا گرتی. پاکستان میں کتنے بڑے تھیوریٹیکل ایررز ہیں، ابھی تک تو ریاست قائم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ریاستوں کے اپنے اصول ہوتے ہیں جو فلسفے کے اصولوں سے مختلف ہیں. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ریاست کی توڑ پھوڑ کے پیچھے یہ وجہ نہیں ہے کہ 1920 میں لینن نے یہ کہہ دیا، نیو اکنامک پالیسی کر دی، اسٹالن نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. نہیں، سب سے بڑی سوویت یونین کی ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ 1980 کے اندر جو پالیسیز نافذ کی، جن لوگوں نے توڑا ان کو تو اسٹڈی کرو. گورباچوف نے کیا کیا، یلتسن نے کیا کیا، اس پیریڈ میں پارٹی میں کیا ہو رہا تھا، کیا ڈیبیٹس ہو رہی تھیں، کون پارٹی کے اداروں کا انچارج تھا، کون انچارج نہیں تھا، ان کا کیا نقطہ نظر تھا، آج وہ کہاں بیٹھے ہیں، آج وہ کیا کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس کا انالیسس پاکستان میں کہیں پہ نہیں ہو رہا. اور اسی لیے یہ سارا انالیسس جو ہے نا، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ فالتو بس ویسٹ آف ٹائم ہے. ایویں لگے ہوئے ہیں، اسٹڈی نہیں کر رہے اصل مسئلے کو. اصل مسئلہ پیرستروئکا، اصل مسئلہ گلوسنوس، جس کی ایک پیچھے ایک ترمیم پسندی کی تاریخ ہے. اب میرے دوست، اس سے ہمیں سبق کیا سیکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے وہ یہی سبق ہے جس سے میں نے بات شروع کی تھی کہ ایکچولی جو تھیوریٹیکل ڈبیٹ اور ڈسکشن ہے، نظریاتی ڈبیٹ اور ڈسکشن ہے، وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اگر نظریاتی اعتبار سے سوویت یونین کے اندر اس دھڑے کو، پارٹی کے اندر اس دھڑے کو نظریاتی اور سیاسی شکست ہو جاتی جو کہ سرمایہ داری نظام کو ریسٹور کرنا چاہ رہا تھا، اگرچہ وہ سارے اقدامات سوشلزم کے نام پہ ہی کر رہا تھا. وہ یہ کہہ رہا تھا ہم بہتر سوشلزم بنا رہے ہیں، ہم ڈی اسٹالنائز کر کے ایک بڑا ڈیموکریٹک سوشلزم بنا رہے ہیں، مگر اس کو ذرا کھول کے دیکھیں کہ واقعی وہ سوشلزم کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں یا کسی اور چیز کے لیے. اگر آپ اس کا انالیسس کرتے آج تو وہ صاف بات ہوگی صاحب. بہرحال اس وقت اگر لیگاچوف جیسے لوگ وغیرہ اور جن کو یہ کنزرویٹیوز کہتے ہیں، وہ اگر کامیاب ہو جاتے تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا. اس میں کوئی انیویٹیبلٹی شامل نہیں تھی. انیویٹیبلٹی مارکس کے لیے ایک لانگ ٹرم چیز ہے. کسی ایک ریاست یا کسی ایک لڑائی میں کچھ بھی انیویٹیبل نہیں ہے. کوئی بھی جیت سکتا ہے، کوئی بھی ہار سکتا ہے. یہ تاریخ کا سبق ہے. تھیوریٹیکل کلیئرٹی سب سے ضروری چیز ہے، اور ان عناصر کو سمجھنا اور پہچاننا جو کہ واقعی مزدور طبقے کی نجات کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ یا وہ فلسفے جو کہ مزدور طبقے کی غلامی کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا درست ادراک کرنا، یہ سب سے ضروری بات ہے. اور یہ آسان کام نہیں ہے، میں مانتا ہوں. اس کے لیے ڈیپ تھیوریٹیکل انسائٹ چاہیے. اسی کے لیے جس طرح کا آج اسٹڈی سرکل ہے، اس قسم کے اسٹڈی سرکلز کی ضرورت ہے. میں ہمیشہ یہ کہوں گا کہ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ سوویت یونین میں سوشلزم فیل ہو گیا. سوویت یونین میں سوشلزم نہیں فیل ہوا، فیل کیپٹلزم ہوا. کیونکہ سوشلزم نے لوگوں کو اچھی زندگی دی، کیپٹلزم نے لوگوں کی زندگی برباد کی. فیلئر کیپٹلزم کا ہے. مگر ہاں، سوویت یونین میں سوشلزم ڈیفیٹ ہوا، اس کو شکست ہوئی، مگر اس کو یہ نہیں ہے کہ مطلب ان کا اقتدار سے وہ ہٹے، مگر یہ نہیں ہے کہ وہ نظام غلط تھا. کیا یہ ممکن ہے کہ تاریخ میں ایک نیا نظام آ جائے پھر اس کے بعد پرانا واپس آ جائے؟ کیا یہ مارکسزم کے خلاف ورزی نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ مارکسزم لینئر ویو آف ہسٹری نہیں ہے، ڈائلیکٹیکل ویو آف ہسٹری. اور ڈائلیکٹکس میں چیزیں آگے بھی بڑھتی ہیں، پیچھے بھی بڑھتی ہیں. سر لینن کہتا ہے 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپس بیک. آگے پیچھے آگے. دریا جو ہے نا وہ یوں سیدھا نہیں جاتا، دریا یوں گھوم کے جاتا ہے، گھوم کے جاتا ہے. تاریخ میں بہت سارے ایسے میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. جس طرح ریفارمیشن کی اگزامپل ہے، تو اس کے فوراً بعد کاؤنٹر ریفارمیشن بھی تو شروع ہوئی، اور جو پروٹیسٹنٹس نے اچیو کیا وہ سارا کیتھولک چرچ نے ریورس بھی تو کیا. ٹھیک ہے. اگر فرینچ ریولیوشن کی اگزامپل ہے تو اس کے بعد بوناپارٹس ریئیکشن کی مثال بھی تو ہے. میں نے آپ کو مثالیں دی کہ بوناپارٹ آ گیا. اگر 1968 میں NSF اور آپ لوگوں کی مدد کے نتیجے میں ایوب خان کو شکست ہوئی، آمریت کو شکست ہوئی، اور کچھ جمہوری نظام یہاں پہ قائم ہوا، تو ضیاء الحق بھی تو پھر آیا کہ نہیں آیا. کاؤنٹر ریولیوشن بھی ہوتا ہے، اور تاریخ کا پہیہ اسی طرح آگے پیچھے کرتے ہوئے ہی اپنی راہ نکالتا ہے. دوسرا سوال، کیا انڈیویجول لیڈرز امپورٹنٹ ہیں یا غیر اہم ہیں؟
افراد ضروری ہیں یا غیر اہم؟ افراد سے مطلب یہ کہ لیڈرشپ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں انتہائی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اگر لیڈرشپ اچھی ہو تو آپ ایک شکست خوردہ پیپلز لبریشن آرمی کو, جس کے پاس 6000 لوگ رہ چکے ہوتے ہیں, اس کو تبدیل کر کے پورے چین میں انقلاب برپا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, جس طرح ماؤ زے تونگ نے کیا. اس کی پالیسیز کریکٹ تھیں, اس کی تھنکنگ کریکٹ تھی, اس کا انالیسس کریکٹ تھا, وہ کامیاب ہوا. اگر لیڈرشپ پیتھیٹک ہو, گورباچوف جیسی جس کو شوق پیزا ہٹ کمرشلز بنانے کا ہو, تو یہی رزلٹ نکلنا تھا. لیڈرشپ بہت اہم رول پلے کرتی ہے, اور لیڈرشپ صرف فرد تک محدود نہیں بلکہ پارٹی عوام کی لیڈرشپ ہے. اس سے مراد میری یہ ہے کہ سوشلسٹ نظام میں پارٹی کا اتنا اہم کردار ہے کہ جتنا کیپٹلسٹ سسٹم میں نہیں ہے. میں اس کی وجہ ایکسپلین کرتا ہوں کہ سرمایہ داری نظام کے اندر سرمایہ کاری اور سرمایہ داری پہلے سے پنپ پڑتی ہے, بعد میں پھر وہ سیاسی طور پہ اقتدار میں آتے ہیں. جبکہ ہمارے انقلاب کے لیے الٹ ہے معاملہ. پہلے ہم سیاسی اقتدار میں آئیں گے, پھر ہم وہ معیشت قائم کرنا شروع کریں گے جس کے نتیجے میں ہمیں نجات مل سکتی ہے. تو الٹ ہے اس کا چین الٹ چلتی ہے. تو لہٰذا پارٹی اتنی اہمیت رکھتی تھی کہ لینن نے پارٹی کو ایک کانسٹیٹیوشنل رول دیا. ون پارٹی اسٹیٹ میں نہیں ہم بلیو کرتے, مگر کیونکہ چین میں 9 پارٹیاں ہیں, ویتنام میں 7 پارٹیاں ہیں, ڈیموکریٹک ریپبلک آف کوریا کے اندر 5-6 پارٹیاں ہیں, 3 اقتدار کے اندر ہیں. یہ ساری ملٹی پارٹی اسٹیٹس ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں بوجھا میڈیا والے کہ یہ تو ون پارٹی اسٹیٹ ہے. ون پارٹی اسٹیٹ نہیں. سوویت یونین میں 15 پارٹیاں تھیں. جی ہاں, ہر ریپبلک کی اپنی پارٹی تھی. یہ بیلاروس کی کمیونسٹ پارٹی ہے, یہ فلانے کی کمیونسٹ پارٹی, یہ فلانے کی کمیونسٹ پارٹی, ٹھیک ہے. مگر کانسٹیٹیوشنل رول آف دا پارٹی یہ ایک یونیک انوینشن ہے سوشلزم کی, کہ پارٹی وہ ادارہ ہے جو کہ طبقے کی کامیابی کے لیے ضروری ہے, لہٰذا اس کو ایک آئینی کردار دیا گیا. یہ بات ہے اصل. تو میں سمجھتا ہوں انڈیویجول لیڈر بھی امپورٹنٹ ہے, سینٹرل کمیٹی بھی آپ کی بڑی ہوشیار, عقل مند, سوجھ بوجھ رکھنے والی ہونی چاہیے, اور پارٹی کے کارکنان بھی یہ ہونی چاہیے اگر آپ نے عوام کی قیادت کرنی ہے تو. کچھ لوگ ہمیں یہ تھیوری دیتے ہیں کہ جی سوویت یونین تو ہمیشہ ہی کیپٹلسٹ تھا, کبھی سوشلزم, جس طرح انارکسٹ ہیں وہ تو سوشلزم بنا ہی نہیں, جس طرح ریچرڈ وولف, پال ریزنیک وغیرہ اس طرح کے لوگ یہ تھیوری دیتے ہیں. کچھ ٹروٹسکائٹ بھی یہ تھیوری دیتے ہیں کہ جی اسٹالن آ گیا تو یہ تو اسٹیٹ کیپٹلزم ہو گیا. کچھ بائیں بازو کے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ 56 کی کانگریس کے بعد, ہم تو اس کو مانتے نہیں, ماوسٹ اور ہوجائسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ 56 کی کانگریس کی جو تباہی ہوئی اس کے بعد یہ تو سوشلسٹ ہی نہیں رہا وغیرہ. نہیں ایسا. اگر ایسا ہوتا تو 1991 میں یہ سب کچھ اور شاک تھراپی اور یہ سارا اٹرم پٹرم نہ ہوتا. کاؤنٹر ریولوشن 1991 میں ہوا ہے, آپ کے سامنے ہے. ریاستی ڈھانچہ پورے کا پورا ٹوٹا ہے. آپ نے خود دیکھا ویڈیو کے اندر, فوجیں بلا کے لوگوں کو مار کے انہوں نے اپنا اب ڈکٹیٹرشپ آف دا برجوازی قائم کی, سرمایہ دار طبقے کی آمریت قائم کی, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو کاؤنٹر ریولوشن صاف نظر آ رہا ہے. اور اگر ہم وہ مان لیں کہ جی وہ کبھی تھا ہی نہیں یا وہ بیچ میں کہیں ہو گیا, تو پھر 1991 کی آپ کی کیا ایکسپلینیشن ہے؟ آپ دے ہی نہیں سکتے بھائی. جہاں ریاست جب ٹوٹی تو اسی وقت آبویسلی وہ سارا نظام اس کے ساتھ منسلک ہے, وہ ٹوٹا. اگرچہ یہ ضرور ہے کہ ترمیم پسندی جب غالب ہوئی تو سوویت یونین سے بے تحاشا مسٹیکس ہوئی, اور بہت بری مسٹیکس بھی تھی شامل, مگر انہوں نے اچھے کام بھی کیے. مثال طور پہ ویتنام انقلاب کو سپورٹ کرنا کوئی چھوٹا کام نہیں تھا, اور میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کام تھا. ویتنام کامیاب نہیں ہو سکتا تھا سوویت ملٹری سپورٹ کے بغیر. تو اب کچھ اور تھیوریٹیکل کویسچنز. ہم پاکستان میں اس حوالے سے کیا اسباق سیکھ سکتے ہیں؟ سب سے شاید اہم سوال تو یہ ہے. میرے دوست بھی یہ کہتے ہیں کہ سر باقی گلاں تو بڑیاں ہو گئیں, سوویت یونین میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, مارکس نے یہ کہہ دیا, ہم نے کیا کرنا ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ زندہ آباد مرد آباد کی سیاست سے نکل آئیں. ہاں جی, آوے سید عظیم, آوے تیمور رحمان, نہیں, اس سیاست سے نکلیں, اور جو مارکسی فلسفہ ہے, جو تھیوری ہے, اس کو سمجھیں. اپنی تاریخ کو بھی سمجھیں, پاکستان کی تاریخ کو, اور اس تاریخ کو مارکسی پس منظر میں دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں. خالد مسعود صاحب کی بڑی اچھی کتابیں ہیں اس سلسلے میں, اور بھی بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے.
تھیوریٹیکل سٹرگل سب سے اہم جدوجہد، معاشی جدوجہد سے زیادہ اہم تھیوریٹیکل سٹرگل، پولیٹیکل سٹرگل سے زیادہ اہم تھیوریٹیکل سٹرگل۔ اگر تھیوری کے میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں، اگر ہمارے نظریات کی ہیجمنی قائم ہو جائے، تو باقی سب چیزوں میں ایسے کام ہونا ہے۔ ٹریڈ یونین موومنٹ بھی آپ کے ساتھ ہونی ہے، پولیٹکس میں بھی آپ کامیاب ہو گئے۔ یہ بات مجھے سید عظیم کہا کرتا تھا جب ہم نے شروع میں اکٹھی کی تھی چیزیں، اور میں کہتا تھا نہیں میں نے اب یہ بھی کرنا ہے، میں نے وہ بھی کرنا ہے، مگر بات اس کی درست تھی اس وقت، اور ابھی بھی درست ہے۔ تھیوریٹیکل سٹرگل سب سے اہم سٹرگل ہے، اس کی حاکمیت جب قائم ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ باقی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ بہت شکریہ۔